نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی قومہ الظالمین اما بعد فقد وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلی اللہ علیہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خالق بزرگ و برتر، مالک کون و مکان، عالم باطن و ظاہر، خالق دو جہاں کے لیے زیبا ہیں جو عالمین کا رب ہے، بے شمار انعامات عطا کرنے والا ہے، اور درود و سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ کے لیے مخصوص ہیں، جنہیں پروردگار نے باعث رحمت و کرامت قرار دیا۔ عزاداران امام مظلوم، سوگواران زینب و کلثوم، ایام عزا کے سلسلے کی 5ویں تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جو کچھ بھی دامن مختصر میں ہے اسے آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کیا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کتنی جانفشانی سے، کتنی محنت سے ایک رائٹر نے ایک بک کو تخلیق کیا، ایک کتاب کو تخلیق کیا۔ ذاکرین، ہم جیسے ذاکرین کا کام یہ ہے کہ ہم اس پودے سے یہ پھول توڑا، اس پودے سے وہ پھول توڑا، یہاں سے یہ حدیث لی، وہاں سے وہ حدیث لی، ایک گلدستہ بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے، ہم سب کے اوپر، کہ ہم اس سے کچھ فیض حاصل کر سکے یا نہیں۔ در حقیقت پہلی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ جو 10 دن ہیں یہ انسان پر بہت ہی گہرا روحانی اثر چھوڑتے ہیں، اور اس میں جو روحانیت ہے وہ سال کے کسی بھی دن میں، اور پھر غم کے حوالے سے، ماہ رمضان بھی عبادتوں کا مہینہ ہے، مگر غم کے موقع پر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور کیونکہ آپ کے یہ سیاہ لباس اس بات کی دلیل ہے کہ آپ غم زدہ ہیں۔ سیاہ لباس پہننے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کیونکہ سب نے سیاہ لباس پہنا ہے لہٰذا ہم بھی سیاہ لباس پہن لیں۔ سیاہ لباس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل غم زدہ ہے، سوگ کی علامت ہے۔ سب جگہ جہاں بھی کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے وہاں سیاہ لباس پہنا جاتا ہے۔ در حقیقت ہم جن ایام کا ذکر کرتے ہیں وہاں موت نہیں ہے، ہم شہادت کا ذکر کرتے ہیں نا، وہاں موت نہیں ہے، وہ حقیقی زندگی ہے۔ مگر کیونکہ امت مسلمہ نے ان ہستیوں کے کردار کو پہچانا نہیں، یہ اس لائق نہیں تھے کہ انہیں اس طرح سے تہ تیغ کیا جاتا۔ دنیا میں بڑے حادثات رونما ہو رہے ہیں، اور کس کس طرح سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور ایک نہیں ایک وقت میں لاکھوں افراد کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن واقع کربلا کی جو تاثیر ہے، ان 72 کی جو تاثیر ہے، وہ اپنی جگہ مصمم اور حقیقت لیے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاص سے بھرا ہوا دل، خلوص کے ساتھ اپنی جان کو بارگاہ پروردگار میں پیش کرنے والی ہستی پوری دنیا میں آج جتنے بھی انقلاب آ جائیں، امام حسین علیہ السلام کے ماں سوا کوئی نہیں۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے 71 اصحاب۔ اسی حوالے سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے
موت و حیات کے متعلق اور سورہ واقعہ کا ہم نے سہارا لیا ہے. اور تفسیر میں نے آپ سے پہلے ہی دن کہا تھا کہ میں تفسیر نہیں پیش کروں گی، سورہ واقعہ کا صرف حوالہ ہے، کیونکہ اس میں زندگی، موت، جنت اور جہنم کے بارے میں تذکرہ ہے. کلام مجید کی سورہ حدید میں، سورہ حشر میں، سورہ قیامت میں، سورہ اعراف میں اور بیش بہا 80 نام قیامت کے کلام مجید میں ہے. حساب کا لفظ 40 مرتبہ کلام مجید میں استعمال ہوا ہے. یوم حساب بھی قیامت ہی کو کہا جاتا ہے. تو حساب دینے کے لیے ہمیں حساب کرنا پڑے گا. آڈٹ ہوتا ہے تو حساب کتاب کرنا پڑتا ہے. اگر حساب کتاب نہ ہو تو بزنس فیل ہو جائے گا. تو اپنی زندگی کے اس کاروبار کو، زندگی کے کاروبار میں ہم مصروف ہیں، اس زندگی کے کاروبار کو تھوڑا سا ہم مینیج کرتے ہیں محرم الحرام میں. اور یہ ٹائم ہے کہ ہم محاسبہ کریں کہ ہم کہاں تھے، کہاں ہیں، کہاں جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے. غافلوں میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے. اور پھر امام کے چاہنے والوں میں، سید الشہداء کے چاہنے والوں میں، حسینیوں کے چاہنے والوں میں، امام حسین سے محبت کرنے والوں میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا شمار غافلین میں کیا جائے. میں اپنی بچیوں سے یہ کہوں گی، کل مجھ سے ایک بہت پیاری بچی 14 سال کی، وہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا سن 14 سال کا ہے اور موت سے، جو آپ نے پڑھا تو موت سے میں خوفزدہ ہوتی ہوں، میرے بڑے گناہ ہیں. 14 سال کی بچی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بڑے گناہ ہیں. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ یہ تو تمہارے زندہ ضمیر ہونے کی علامت ہے کہ 14 سال میں اسے یہ فکر ہو گئی. میں سلام کرتی ہوں، مجھے نہیں معلوم کس کی بچی تھی، کون تھی، مگر میں سلام کرتی ہوں اس کی ماں کو اور اس کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار اسے زندگی دے اور راہ ہدایت پر قائم رکھے. اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سوال کر لیا یا جنہوں نے نہیں کیا، موت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے انسان خوفزدہ ہو جائے یا گھبرانے لگے. گھبراتا انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. اب میں اپنے بچوں سے یہ کہوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں ممبر سے پڑھ رہے ہیں تو شاید کچھ روایتیں لے لی ہیں اور ان روایتوں کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے ایسی روایتوں کو پڑھا جا رہا ہے. دیکھیے جو اہل کتاب ہے ان کا عقیدہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے اور یہی عقیدہ ہے. اب آپ کو میں ویب سائٹ بتاتی ہوں. ویب سائٹ ہے، آپ ٹائپ کیجئے گا یوٹیوب پہ لائف آفٹر ڈیتھ، اور لائف آفٹر ڈیتھ جب آپ ٹائپ کریں گی تو پھر آپ اس میں دیکھیے گا لائف آفٹر لائف، لائف آفٹر لائف. تو اس میں جو ڈاکومنٹری ہے اور اس میں جو لوگ ہیں یہیں کے لوگ ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ سب نے 5-6 لوگ ہیں اور 5-6 لوگوں نے یہی بتایا کہ ہماری موت واقع، مختلف طریقوں سے ان کی اموات واقع ہوئی. ایک فون کر رہا تھا اس کی موت ہو گئی، ایک کا برین کی سرجری ہو رہی تھی اس کی موت واقع ہو گئی. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب مجھے ایمبولینس میں ڈال رہے تھے تو میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ شی از گون. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو تکلیف مجھے تھی اس تکلیف سے مجھے نجات مل گئی. اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ میں ہوں جس کو ایمبولینس میں ڈالا جا رہا ہے، اسٹریچر پر ڈالا جا رہا ہے. پھر وہ مرد تھا، اس نے بھی، یعنی سب کے ملتے جلتے ایک ہی بات ہے کہ اس کے بعد میرے کانوں میں یہ سب آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ مر گیا ہے اور اب اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اور اس کے بعد جو اس کا آخری حصہ ہے، اگر آپ بور ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیے گا اس کا آخری حصہ. اس آخری حصے میں یہ دیکھیے گا کہ سب نے یہی کہا کہ جب ہماری زندگی رخصت ہو رہی تھی اور ہم نے ایک لائٹ دیکھی تو اس وقت ہمارے سامنے ہماری زندگی کے سارے مناظر تھے، پوری زندگی کے، یعنی بچپن سے لے کے جس عمر تک ہم پہنچے تھے اس عمر تک کے سارے مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ایک مووی کی مانند چل رہے تھے. اور پھر اسے کیونکہ وہ فلم بنائی ہے اس لیے اس میں وہ مناظر دکھا ہے. بیوی سے جھگڑا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، بچے کے ہاتھ پر پیار کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لینے دینے کے بعد تھینک یو کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، کسی کی طرف نظر شفقت سے دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے وہ بھی دیکھا. سارے مناظر. یہی قرآن نے کہا کہ ہم تو لکھتے جاتے ہیں نا، اور جب تم وہاں پہنچو گے تو وہاں ان سے یہ کہا جائے گا کہ کچھ غلط تو نہیں لکھا ہے نا، تو وہ کہیں گے نہیں پروردگار، اس میں جو کچھ تحریر ہے میری زندگی کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اس میں تحریر کیا گیا ہے اور میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی اس نامہ اعمال میں تحریر کیا گیا ہے. یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارا عقیدہ ہے، اہل کتاب کا یہ یقین ہے کہ موت ہے.
پھر اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے دیکھا ایک ویلی کو دیکھا، اتنی خوبصورت وہ ویلی تھی، میں نے دنیا میں نہ ایسے پھول دیکھے نہ ایسے رنگ دیکھے جو رنگ مجھے نظر آ رہے تھے، لیکن اس کے بعد وقت گزرا اور پھر وہ دنیا میں واپس آ گئے۔ اور کچھ نے ان میں یہ کہا کہ ہمارے کانوں میں آواز آئی یا کوئی ہم سے یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں واپس جانا ہے، تو ہم نے کہا نہیں ہمیں واپس نہیں جانا ہے، ہمیں واپس نہیں جانا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے نا لائف آفٹر لائف، اس میں یہ کہہ رہے کہ نہیں ہمیں واپس نہیں جانا ہے۔ پھر اس نے کہا ذرا دنیا کی طرف دیکھو، تو جب ہم نے دنیا کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ میری بیٹی مجھے بلا رہی ہے کہ کم بیک مام کم بیک۔ تو جب میں نے اپنی بیٹی کی آواز سنی تو میں نے کہا اچھا مجھے دنیا میں واپس بھیج دو۔ ایک مومن ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے وہ میرا خواب تھا یا کیا حقیقت تھی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے بستر پر اخبار پڑھ رہا تھا، اخبار پڑھتے پڑھتے اچانک مجھے ایسا لگا کہ کمرے کی چھت کھل گئی ہے اور کچھ لوگوں نے مجھے اٹھا لیا ہے اور اس کے بعد وہ مجھے اوپر لے جانے لگے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ میرا بستر، میرا کمرہ، میری زوجہ، وہ سب نیچے ہونے لگے، چھوٹے ہونے لگے، اور پھر مجھے اپنا گھر بہت چھوٹا دکھائی دیا جانے لگا اور پھر وہ مجھے اوپر لے گئے۔ اس وقت میں نے کہا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے مجھے رغبت تھی، میں نے اپنے امام سے کہا کہ مولا مجھے واپس جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہستیاں جو مجھے اٹھائے ہوئے تھیں انہوں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ لا کر مجھے بستر پر پھینک دیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میری زوجہ مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور میرے پورے جسم پر پسینہ آیا ہوا تھا اور ٹھنڈا ہو چکا تھا میرا جسم، اور میری زوجہ پریشان ہو رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے، روح جسم سے نکل گئی تھی۔ مگر اس کے بعد اب دیکھیے یہاں دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ ان ہستیوں کو پروردگار عالم نے وہ اختیار عطا فرمایا ہے، زندگی اور موت کا اختیار ان کے پاس ہے، بے شک وہ مالک ہے۔ اب کہیں کوئی پریشان نہ ہو جائے کہ اتنا بڑا اختیار۔ دیکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے، نثر میں اسے گھنٹے میں بتاؤں گی، میں ایک شعر میں بتا دیتی ہوں۔ ان کو دشوار ہے کیا بدلے جو تقدیروں کو، زندہ کر دیتے ہیں جو شعر کی تصویروں کو، انہیں دشوار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد احادیث ہمارے سامنے ہے، صدقہ عمر کو بڑھا دیتا ہے، زندگی کو حیات دے دیتا ہے، صلہ رحمی عمر کو بڑھا دیتی ہے، قطع رحمی عمر کو کم کر دیتی ہے۔ کھڑے ہو کر رات کو پانی پینا، جو آقا خمینی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ رات کو جو کھڑے ہو کر، دن میں کھڑے ہو کر پانی پی سکتے ہیں لیکن رات کو اگر کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں تو عمر اس سے کم ہو جاتی ہے، رات کو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے۔ میر انیس نے اپنے مرثیے میں بھی کہا ہے کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے اس کا سن کم ہو جاتا ہے۔ تو زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور ان ہستیوں کے پاس وہ اذن الہی سے یہ تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک سیدانی تھی، اور وہ سیدانی یہ واقعہ لکھا ہے علامہ دست غیب نے۔ دست غیب کا نام آپ نے سنا ہے؟ دست غیب محمد حسین دست غیب، ان کو کہتے ہیں شہید محراب۔ اور شہید محراب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس حیات کو حاصل کیا، اور کون سی حیات کو حاصل کیا؟ جو حیات پروردگار کو مطلوب ہے، یعنی شہید ہوئے، اور ایسے شہید ہوئے کہ محراب میں جب یہ نماز پڑھا رہے تھے تو ٹیپ ریکارڈر کے اندر بم کو فٹ کیا گیا تھا، اور جب یہ نماز پڑھا رہے تھے تو بم بلاسٹ ہوا اور جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ ان کی جو کتاب ہے نا معاد کے اندر اس واقعے کو تحریر بھی کیا گیا ہے۔ تو جب جسم کے پرخچے اڑ گئے تو لوگوں نے پھر اس کے بعد جب ان کی نماز جنازہ ہوئی، جسم کے پارٹس کو جمع کیا اور نماز جنازہ پڑھا دی۔ 3 دن کے بعد سیدانی نے، جو وہیں رہتی تھی، اس سیدانی نے خواب میں دیکھا کہ آیت اللہ ان کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے دروازے کی جو کھڑکی ہے وہاں ہمارے جسم کا ایک حصہ چپکا ہوا رہ گیا ہے۔ یہ سیدانی بہت پریشان ہوئی۔ اب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کو تو کچھ نظر نہیں آیا، یہ چلی اور اس نے آ کر جو ان کے بیٹے تھے ان سے آ کر یہ کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے۔ وہ اتنے مصروف آدمی تھے کہ انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی کہ خاتون ہے، خاتون نے ایسے کوئی خواب دیکھا ہوگا، لیکن وہی خواب قاضی وقت نے بھی دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم مجسم پورے اپنی قبر کے اندر نہیں ہیں، ہمارے جسم کا حصہ وہاں چپکا ہوا رہ گیا ہے، تم جاؤ اور وہاں۔ تو جب اس نے شام کو آ کر ان کے بیٹے کو یہ واقعہ سنایا تو وہ
حیران ہوئے اور انہوں نے کہا صبح تو ایک سیدانی مجھے یہ واقعہ سنا کر گئی ہے، خواب سنا کر گئی ہے، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہاں گئے اور جب اس گلی میں پہنچے جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی تو دیکھا کہ وہاں ان کے جسم کے کچھ حصے چپکے ہوئے تھے۔ انہیں دوبارہ سے نکالا گیا اور اس کے بعد انہیں تھیلی میں بند کیا گیا اور اس کے بعد ان کو احتیاط کے ساتھ ان کی قبر سے ملحق کیا گیا۔ تو یہ شہید محراب کا مقام ہے، دست غیب۔ ہمارے جو استاد ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ آپ کے پاس جب دست غیب کی کوئی کتاب آئے، اس کے انگلش میں اب ترجمے ہو رہے ہیں، اور دست غیب کی بہت سی کتابیں موت سے متعلق ہیں، آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ دیکھیے موت سے آگاہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شمار غافلین میں نہیں ہے، جو موت کو ہر وقت یاد کرتا ہے۔ اور کیونکہ سورہ واقعہ میں موت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تمہیں جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔ تو دست غیب نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ وہ سیدانی جو جس کا ذکر ہے، دست غیب نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا حاجی محمد حسین، ینگ سا تھا۔ وہ آیا اور امام حسین علیہ السلام کا زائر بھی تھا، تو اس نے کہا کہ آپ کیونکہ زائر ہے تو میرے ہاتھ میں برس کی جو بیماری ہوتی ہے، جزام کی جو بیماری ہوتی ہے وہ ہو گئی ہے، تو مجھے اس کا علاج کروانا ہے۔ تو انہوں نے اس کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ کوئی نسخہ تھا، جیسے ہم ڈاکٹر تو نہیں ہیں مگر کچھ نسخے ہمیں پتہ ہوتے ہیں، تو جب نسخے بتا دیتے ہیں کبھی کبھی وہ نسخے کام کر جاتے ہیں۔ انہوں نے کوئی نسخہ بتا دیا، اس نسخے سے وہ خاتون اچھی ہو گئی۔ اب جب وہ اچھی ہو گئی تو اعتقاد اس کا بہت بڑھ گیا اور وہ انہیں بالکل اپنے بچوں کی طرح، معمر خاتون تھی، بچوں کی طرح رکھنے لگی۔ 6 مہینے تک وہ ان کے ساتھ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک دن پتہ چلا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور یہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، 10 دن تک بیمار رہے۔ اور انہوں نے خواب میں دیکھا، حاجی صاحب نے، کہ انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ ان کے خواب میں کوئی آیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ 10 دن تمہاری زندگی کے باقی رہ گئے ہیں۔ تو جب یہ مرض میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ بہرحال 9 دن گزرے اور آخری دن حالت احتضار طاری ہو گئی۔ جب اس خاتون کو پتہ چلا تو اس خاتون نے دیکھا کہ حالت احتضار ہے، اس نے کہا آپ ان کو ہاتھ مت لگائیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ گئی، جا کر سید الشہداء کی زری کو پکڑ کر کہا کہ ابا عبداللہ میں آپ سے حاجی کو لوں گی، کیونکہ بہت معتقد تھی اور 30 سال عمر تھی، جوان تھے حاجی محمد حسین، کہا کہ میں آپ سے ان کو لوں گی۔ سید الشہداء مکاشفہ ہوا، اس خاتون کو مکاشفہ ہوا، سید الشہداء نے کہا کہ میری بیٹی اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے اس کی زندگی کے ایام ختم ہو گئے ہیں۔ کہا مجھے نہیں معلوم، میں آپ سے اس کو واپس لینے کے لیے آئی ہوں۔ کہا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں، سید الشہداء نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار حاجی محمد حسین کو حیات عطا کرے۔ جب واپس آئی تو دیکھا کہ وہ حشاش بشاش بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئے ہیں اور زندگی کی رمق واپس آ گئی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے 60 سال دگنی کر دی ہے، عمر ان کی دگنی کر دی ہے، 60 سال کے ہو کر ان کا انتقال ہوا، بچے بھی ہوئے اور بہت۔ تو سید الشہداء امام حسین وہ جو حیات، اب وہ راہب جو ہے اس کو بیٹے عطا کیے، رسول خدا، میں واقعہ نہیں سناؤں گی تفصیل سے، ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے، کہ رسول خدا کے سامنے اور رسول خدا کے سامنے آ کر اس نے کہا تھا، اور امام حسین آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے بیٹے مانگنے آیا تھا، آپ کے نانا نے کہا ہے کہ تمہاری تقدیر میں بیٹے نہیں ہیں۔ کہا ہم نے ایک بیٹا دے دیا۔ کہا آپ کے نانا نے کہا ہے کہ بیٹا تقدیر میں نہیں ہے، کہا ہم نے دوسرا دے دیا۔ آپ کے نانا نے کہا ہے کہ میری تقدیر میں بیٹا نہیں ہے، کہا ہم نے تیسرا دے دیا۔ یہاں تک کہ 7 بیٹے، بعض روایتوں نے 10 تک پتہ ہے، 7 بیٹے عطا ہو گئے، اور پیغمبر اکرم باہر نکل کر آئے، کہا حسین خاموش ہو جاؤ میرے لال، اللہ کی رحمت کو جوش آیا ہوا ہے، تو جو اللہ کی مرضی کو خرید لیتے ہیں ان کی زبان میں اتنا اثر ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے کیا کہا تھا؟ اسی لیے تو دیکھیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ جب ہم گرتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، ہم انہی کو آواز دیتے ہیں، وہ جو گرتوں کو تھام لیتے ہیں ہم انہی کا تو نام لیتے ہیں۔ آپ اپنوں کو دیجئے آواز، کیوں تکلف سے کام لیتے ہیں؟ اگر وہ سنبھال سکیں تو آپ انہیں آواز دے لیجئے، ہم تو انہیں پکارتے ہیں جو ہماری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے یہ اختیار، تھوڑی سی اگر خاموشی ہو جائے، پیچھے کی میری پیاری بہنیں اگر تھوڑا سا خاموش ہو جائیں، ایک مرتبہ صلوات بھیجیے گا۔
تو خالق دو جہاں نے کلام مجید میں اعلان کیا کہ تم گروہ در گروہ تقسیم ہو جاؤ گے، اور سورہ واقعہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ 3 حصے کون سے ہیں؟ اس میں اصحاب میمنہ، اصحاب مشأمہ۔ اصحاب میمنہ کے بارے میں کل ہماری گفتگو تھی کہ وہ لوگ کہ جن کا نامہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اچھا، کلام مجید میں آپ نے مطالعہ کیا ہوگا کہ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ بہت سے ایسے ہوں گے کہ جن کا نامہ عمل ان کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ پیچھے سے دیا جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا تو بائیں ہاتھ میں ہوگا، لیکن بائیں ہاتھ کا مطلب یہ کہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں گے، پیچھے کی طرف پشت پر باندھ دیے جائیں گے تاکہ وہ اب اپنے ہاتھ سے کچھ کر نہیں، تو ان کے ہاتھ پس پشت بندھے ہوئے ہوں گے۔ لیکن دائیں ہاتھ والوں کے لیے پروردگار نے آسائش کا اعلان کیا ہے، کشائش کا اعلان کیا ہے، رحمتوں کا اعلان کیا ہے، نعمتوں کے نزول کا اعلان کیا ہے، وہ جو چاہیں گے۔ اب جنت کے لیے جو نظیر بیان کی ہے وہ ایسی ہے کہ روایتوں نے ائمہ اطہار کی احادیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ تم کھا رہے ہو انار، سامنے ہے تمہارے انار اور تم اسے نوش فرما رہے ہو، نوش کر رہے ہو انار کھاتے کھاتے تمہارا دل چاہا کہ اب کھجور کھائی جائے تو انار کا ٹیسٹ کھجور کے ٹیسٹ میں تبدیل ہو جائے گا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب آج دیکھیے نا کہ جو کینڈیز بنائی جاتی ہے، سونف کی شکل تھوڑی ہے، مگر آپ کھاتے ہیں آپ کے منہ میں پان کا ذائقہ آتا ہے، سونف کا ذائقہ آتا ہے۔ یہ تو دنیا ہے نا، میں نے کل عرض کیا تھا 27 علوم میں 27 میں سے صرف 2 ابھی آشکار ہوئے ہیں، 25 علوم باقی ہیں۔ اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کا جو 100% حصہ ہے نا اللہ کی رحمت کا، اس کا صرف 1 حصہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، 99% حصہ بندہ وہاں جا کر دیکھے گا۔ تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ دنیا ایسی ہے، مادی دنیا ہے، بالکل ایسے ہے جیسے شکم مادر میں بچہ، وہ زندہ ہے، وہ سانس لے رہا ہے، اس کی حیات ہے، اس کے اندر روح ہے، مگر اس کی دنیا وہ شکم ہے۔ اب آپ اس سے یہ کہیں کہ تمہیں، اگر اسے شعور دے دیا جائے اور اسے یہ کہا جائے کہ تمہیں یہاں سے باہر جانے کے بعد 20 میل کا سفر کرنا ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے پیر بچے کے، وہ کہاں تصور کر سکتا ہے کہ گاڑیاں ہوں گی، ہزاروں میل کا سفر کرنا ہے، جہاز ہوں گے جو اسے اڑا کر یہاں سے وہاں لے جائیں گے؟ وہ تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ زندہ ہے، روح ہے، حیات ہے، مگر اس کی دنیا صرف اور صرف وہ مادی چھوٹی سی دنیا ہے جس میں وہ رہتا ہے، جس میں سانس بھی لیتا ہے، کھاتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کی دنیا بس وہی ہے۔ لیکن اسے یہ ادراک نہیں ہے کہ باہر کی دنیا کیسی ہوگی۔ تو اب جب انسان، جو حیات انسانی کے 6 مرحلے ہیں، ان 6 مرحلوں میں جب وہ باہر آیا تو اب ایک اور مرحلہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ کیسا مرحلہ ہے، یہ کیسی دنیا ہے کہ جس میں بڑے بڑے درخت ہیں، بڑے بڑے راستے ہیں، بڑی بڑی سڑکیں ہیں، اور یہاں سے وہاں لے جانے کے لیے نقل و حمل کے لیے سواریاں موجود ہیں۔ اس نے تو تصور نہیں کیا تھا، وہ تو ماں کی گود کو ہی اپنی دنیا سمجھتا تھا، ماں کے شکم کو اپنی دنیا سمجھتا تھا۔ بالکل ایسے ہی انسان دنیا میں ہے، اسے ادراک نہیں ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ جب اوپر جائیں گے تو اوپر لے جا کر فرشتے جب انسان کو پھینکیں گے، اب یہاں پھر میں کہوں کہ دائیں ہاتھ میں اگر نامہ عمل کو لینا ہے تو ایک شخص تھا، وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد جب عالم برزخ میں وہ پہنچا تو اچھا تھا، نیک تھا، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر غرور و تکبر تھا۔ تو اس کو وہاں پر لے کر گئے، کہا بھئی اب یہ پہاڑ تمہیں طے کرنا ہے۔ اس نے کہا اس پہاڑ کو طے کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ پہاڑ پر اس نے چڑھنا شروع کیا، تو لیکن جب چڑھنا شروع کیا تو اندازہ ہوا کہ پہاڑ کے اندر سنگلاخ چٹانیں نکلی ہوئی ہیں، نوکیلے پتھر ہے، جس نے اس کے ہاتھوں کو زخمی کر دیا، اس کے گھٹنوں کو زخمی کر دیا، پیروں کو زخمی کر دیا، لہو لہان زخموں سے چور۔ جب پہاڑ کی بلندی پر پہنچا تو اچانک اسے نیچے پھینکا گیا۔ اس نے کہا یہ کیوں ہوا؟ کہا اس لیے ہوا کہ دنیا میں تو غرور کرتا تھا، دنیا میں تو اپنے آپ کو بلند سمجھتا تھا۔ جو انسان دنیا میں اپنے آپ کو بلندی پر سمجھے گا اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ پھر وہ چڑھا، کئی مرتبہ چڑھنے کے بعد اس کا وہ راستہ تمام ہوا۔ تو یہ جو عالم برزخ کے جو سٹیپس ہیں، عالم برزخ کے جو راستے ہیں، یہ ہمارے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ اور نامہ عمل اگر ہمیں دائیں ہاتھ میں لینا ہے تو دنیا میں ایسا انتظام کر کے جانا ہے، جیسے ٹکٹ ہوتا ہے نا، ٹکٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے، پاس ہمارے پاس ہونا چاہیے، اور وہ پاس ولائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہو تو کیا کہنے۔
صرف ایک سلوات جو آپ نے پڑھا ہے نا، جو آپ مجلس میں بیٹھے ہیں آپ پڑھتے رہیں، اندر اندر دل میں اپنے سلوات پڑھتے رہیں، اسے ہدیہ کرتے رہیں اپنے مرحومین کے لیے. صرف ایک سلوات کا اتنا ثواب ہے کہ مرنے والا روتا ہے، گریہ کرتا ہے کہ اتنے چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا اجر کاش میں دنیا میں کر لیتا. روتے روتے گریہ کرتے کرتے زمین بھیگ جاتی ہے، لیکن اگر ایک سلوات کا اسے سہارا مل جاتا ہے تو اٹھ جاتا ہے اور پھر اپنی اگلے سفر کا آغاز کرتا ہے. تو ایک چھوٹا سا سلوات، اگر دل سے نکلی ہوئی سلوات ہم نے ہدیہ کر دی، یہ چھوٹا سا ایک نیک عمل عالم برزخ میں کتنا کام آنے والا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس مرنے والے کو ثواب دے گا جس نے اس عمل کو انجام دیا ہے. مثلا نماز وحشت قبر اگر آپ نے کسی کے لیے پڑھی ہے تو اس کا ثواب صرف اسی کو نہیں ملے گا، آپ کو اس کا ڈبل ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ دیکھیے تقسیم ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم تقسیم کرتے ہیں. آپ نے کہا یہ تبرک ہے، آپ اسے بانٹ دیجئے. میں نے کہا اچھا اتنے سارے لوگ ہیں، بالکل تھوڑا تھوڑا کہ سب کو تقسیم کیا جائے تو بہت تھوڑا تھوڑا میں بانٹوں گی. لیکن اللہ کے ہاں تقسیم کا یہ عمل نہیں ہے. آپ نے جتنا دیا اتنا ہی سب کو ملے گا، یہ اس کی رحمت ہے. تو جو سورہ فاتحہ کا ثواب ہے، ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم ایک مرحوم کو بخش دیں گے یا 2 کو بخش دیں گے تو یہ ثواب منقسم ہو جائے گا. تقسیم نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں تقسیم نہیں ہے. اتنا ہی ثواب جتنے دل سے آپ نے ہدیہ کیا ہے سب کو برابر سے ملے گا. وہ پروردگار بڑا رحیم و کریم ہے. یہ ہمارے ذہن ہے نا، چھوٹے ذہن ہے جو سوچتے ہیں کہ حصے کیے جائیں. اللہ کے ہاں حصے بکرے نہیں ہیں. جب آپ نے فاتحہ پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، اس کا ثواب سب کو ملا. تو نامہ عمل کو دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے اپنی فکر کو پاکیزہ کرنا ہے. یہاں جو میں سورہ واقعہ کی تفسیر کے متعلق بھی عرض کر رہی ہوں، جو بھی موت اور حیات یہ جو عنوان ہے، یہ بھی دست غیب کی کتاب ہے جنت، اس سے اس اقتباسات ہیں. تو دست غیب نے اسی کتاب میں تحریر کیا کہ اپنی فکر کو انسان پاکیزہ کرے. ان کے جو دروس ہوتے تھے ان دروس میں لوگوں کے اذہان کو اس طرف متوجہ کیا کہ اپنی فکر کو پاکیزہ کرو. اگر تم نعرہ حیدری لگاتے ہو، اگر تم امام سے محبت کرتے ہو، اگر تم شہزادی زینب کو سلام کرتے ہو، اگر ہم بی بی کو سلام کرتے ہیں، بی بی کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، اور آپ اشکبار ہو جاتی ہیں جب ہم بے-ردائی کا تذکرہ کرتے ہیں، شہزادی کی بے-ردائی کا. اب اگر ہم خود بے-ردا ہیں، نوحہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ نوحے میں کیا کہا جا رہا ہے. جب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے گھر میں جب شادی کی رسم کرنا، اپنے گھر میں جب شادی کا اہتمام کرنا تو امام حسین علیہ السلام کے گھر کی شادیوں کو نہ بھولنا. امام حسین علیہ السلام کے گھر میں جو جوان تھے ان کے ارمانوں کو نہ بھولنا. تو ہم کتنا یاد رکھتے ہیں؟ بہت مختصر. بہت جلدی ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور غرق ہو جاتے ہیں، دنیا میں غافل ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ پیسہ جو ہم خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسہ جو ہم ضائع کر رہے ہیں، یہ کسی نیک کام میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. کسی غریب کی مدد، کسی کا علاج کرا سکتے ہیں، کسی کی فیس دے سکتے ہیں، کسی طالب علم کے مالی اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہمیں غفلت کی نیند سلاتا ہے، سو جاؤ. بہت لوگ ہیں، اتنے لوگ غریب ہیں، کس کس کی مدد کریں گے؟ اتنے لوگ دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں، کس کس کا تم پیٹ بھرو گے؟ بھئی جتنوں کا، وہ میں نے کل مثال دی تھی نا کہ نام آنا چاہیے آگ بجھانے والوں میں، نام آنا چاہیے مظلوم کی مدد کرنے والوں میں. تو اور صرف نام کے لیے نہیں، ایک یہ جو میں ہے، یہی میں تو نکلتی ہے انسان کی. جب جسم خالی ہو جاتا ہے تو وہ کیا نکلتا ہے؟ وہ انسان کی میں نکلتی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں میرا جسم ہے، جسم میرا ہے، حالانکہ اس میں اب جان نہیں ہے، مگر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا جسم ہے. اسے قبر میں رکھا جا رہا ہے، اسے نہلایا جا رہا ہے، اسے غسل و کفن دیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں، اور روح دیکھ رہی ہے. تو روح در حقیقت وہ میں ہے جو اس کی نکلی ہے. میں نے کہا میرا ہاتھ، میری آنکھ. اب دیکھیے کچھ چیزیں، یہ میرا رومال، میرا رومال، مگر میں نے اسے یہاں رکھ دیا لیکن یہ پھر بھی میرا ہے. اور کچھ چیزیں ہیں جو میں ساتھ لے کر پیدا، یہ آنکھیں میری، یہ کان میرے. اب یہاں مجھے ایک نقطہ یاد آ گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اصحاب کا اور آل کا فرق کیا ہے؟ آل اور اصحاب کا فرق ہی یہ ہے، آل اور اصحاب کا فرق یہ ہے کہ آل جو طہارت ہے وہ پروردگار کی جانب سے لے کر آئے ہیں، اور اصحاب جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کر محمد مصطفیٰ کے ساتھ ملے ہیں. محمد سے جدا نہیں ہو سکتے.
اللہ کے رسول سے جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ آل ہیں, ان کے دامن کو اگر ہم نے تھام لیا, ان کے دامن کو اگر پکڑ لیا تو یقیناً ہم فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو ہمیں اپنی فکر کو پاک کرنا ہے. اور فکر کیسے پاک ہوگی؟ اپنے ذہن کو, اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہے. اور سوچیں کیسے تبدیل ہوں گی؟ یہاں میں پھر واقعہ نقل کرتی ہوں, خواہشات پر کنٹرول کیسے ہو, خواہشات پر ہم کیسے کنٹرول پائیں, کیسے اپنے نامہ عمل کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر جائیں. تو ایک عالم دین تھے, ان کی رحلت کا وقت آیا, ان کے پاس ان کے شاگرد آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آقا آپ کے دروس سے ہم نے بہت فیض حاصل کیا, اب آپ کا وقت آخر ہے, ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے. تو انہوں نے فرمایا کہ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہنا. اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بری محفل میں چلا گیا اور اس صحبت کا اثر میرے اوپر یہ ہوا کہ 20 سال تک میں نے خون جگر پیا, 20 سال تک میں نے محنت کی, تب اس قابل ہوا کہ میں اس صحبت کے اثر کو زائل کر سکوں. اور اس کے بعد پھر ایسا ہوا اتفاقاً کہ میں پھر ایک جگہ چلا گیا اور اس کے اثر کو میں اب تک محسوس کر رہا ہوں. اور اب جبکہ میرا وقت احتضار ہے. تو صحبت کتنا برا اثر ڈالتی ہے, شیطانیت کتنا برا اثر ڈالتی ہے. اچھے لوگوں کی مصاحبت اختیار کرو, اچھے لوگوں میں بیٹھو. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جو بچوں کو منع کرتے ہیں نا کہ بھئی ان لوگوں کو اپنا دوست ووست نہ بناؤ, بچوں کو میں آپ کو تربیت کے عنوان سے ایک نقطہ دے رہی ہوں کہ جو بچے ہیں, ہم یہاں رہتے ہیں کیونکہ ہمارے مسائل بالکل علیحدہ ہیں انڈیا اور پاکستان کے مسائل سے, اور جو لوگ یہاں پر سکونت پذیر ہیں, جن کے بچے یہاں بڑے ہو رہے ہیں, ان کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ وہ ان نکات کو سمجھیں. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اثر فوراً ظاہر ہو جائے گا, اس کا اثر آپ دیکھیں گی 20 سال کے بعد, اس کا اثر آپ دیکھیں گی 15 سال کے بعد, جب آپ کا بچہ جوان ہو جائے گا. اب آپ یہ سمجھیں کہ بچے تو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں, بچوں کو کیا پتا, اگر کسی کی برتھ ڈے میں چلے گئے تو کوئی بات نہیں ہے, امریکنز کی اگر برتھ ڈے میں چلے گئے تو کوئی بات نہیں ہے, تو اب وہ اسکول میں جاتے ہیں, اب آپ نے بچے کی, اس کے فرینڈ نے بلایا, آپ نے بھیج دیا, آج اس کا پیر کھل گیا, کل جب وہ بڑا ہوگا وہ آگے پھر کہے گا مجھے پھر جانا ہے. پھر اس کے بعد مڈل تک آیا, مڈل اسکول, پھر ہائی اسکول, پھر ہائی اسکول میں ایکٹیویٹیز آپ کو پتہ ہے, ہائی کیا مڈل میں ہی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں سبھی کو پتہ ہے. تو پھر اس کا پیر کھل گیا. پھر اس کے بعد سب سے بڑا بچہ, ماں کی ذمہ داری ہے, سب سے یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری. اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو, ایک ماں ہے نماز شب بھی ادا کرتی ہے, زیارت بھی پڑھتی ہے, زیارت عاشورہ بھی پڑھتی ہے, روزے بھی رکھتی ہے, اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی ہے, مگر بچوں کو نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ. بچوں کے لیے محبت سے پیش آتی ہے کہ بہت کمزور ہے, روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا تو نہیں اٹھاؤں. فجر کی نماز کے لیے, اسکول کے لیے اٹھائے گی, کالج کے لیے اٹھائے گی, لیکن نماز کے لیے تھک گیا ہے بیچارہ, سو جائے. یہ دشمنی ہے, اس وقت وہ پکڑے گے. ایک میں آپ کے سامنے واقعہ عرض کروں کہ ایک شخص تھا, اسے سولی پر, قاتل تھا, قتل کر دیا کسی کو, اس کو حکم ہوا کہ اس کو سزا دے دو, موت کی سزا دے دو. جب موت کی سزا ہوئی تو پوچھا کہ بھئی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ کہا مجھے ماں کو ملنا ہے, میری ماں کے پاس لے چلو. ماں کو لے آئے. جب ماں کو لے کر آئے, آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ ماں سے ناراض تھا. جب ماں قریب آئی, ماں کے قریب گیا, اس کے ہونٹ چبا لیے. کہا یہ تو نے کیا کیا؟ تیری ماں اور تو نے اس کے ہونٹ چبا لیے. کہا یہ ماں ہے جس نے مجھے قاتل بنایا ہے, کیونکہ بچپن میں نے کسی کے ہاں سے کوئی چیز چرا لی تھی, اس نے مجھے منع نہیں کیا. پھر اس کے بعد میں نے کسی کو مارا, اس نے مجھے منع نہیں کیا. اب ماں تو یہ کہتی ہے مارو اور مارو, کسی نے مارا ہے 2 تھپڑ مارو, تم بھی مارو, پٹ کے نہیں آنا, مار کے آنا. کہا اس نے مجھے منع نہیں کیا, آخر میں قاتل بن گیا. تو کہا یہ اس نے مجھے اس مقام تک پہنچایا ہے. تو میری اور آپ کی ذمہ داریاں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے بچے سے شرعی احکامات میں اگر ہم ان کو چھوٹ دے رہے ہیں تو یہ ہماری ان سے محبت نہیں ہے, دشمنی ہے. وہ ہمارا دامن پکڑیں گے. جس کے ساتھ بھی ہم نے جو ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نے اسے ادا نہیں کیا تو وہاں ہمارا دامن پکڑا جائے گا کہ تم نے کیوں اس قابل اس کو ہونے دیا, تم نے کیوں اس کی رہنمائی نہیں کی, تم نے اسے کیوں نہیں بتایا. تو ماں اور باپ کی تو بہت بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ بچوں کے لیے ہمیشہ یہ کوشش کریں, انہیں نہ جانے دیں. آپ کی اپنی کمیونٹی ہے, اپنے لوگ ہیں, ہمارے مسلمان ہیں, ہمارے شیعہ ہیں, ان کے ساتھ. اور پھر گھر کی دوستی, اس کے بعد یہ راتوں کو رکنا, گھروں میں بچوں کا راتوں کو رکنا. آپ اگر واچ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, کوئی پلان ہے, کوئی منصوبہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, اس میں کوئی بڑا موجود ہونا چاہیے, مگر ان کو چھوڑ دینا, کمرے بند ہیں, دروازے بند ہیں, اب وہ اندر کیا کر رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہاتھوں میں ایسی ٹیکنالوجی
کہ ادھر سے ادھر سے کہاں سے آپ کو کچھ نہیں پتا. تو واچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھائیں. رات کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری ماں نے ہمارے کانوں میں لوریاں سنائی ہیں, لوری کا اثر 20 سال کے بعد ہوتا ہے. کلام مجید کی آیات کے پڑھنے کا اثر 20 سال کے بعد نظر آتا ہے. یہ جو علامہ مجلسی ہیں, یہ جو اصول کافی کے رائٹر محمد یعقوب کلینی ہیں, یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں, دست غیب شیرازی ہیں, آقائے خمینی ہیں, آقائے خوئی ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کی ماؤں نے پاکیزہ دودھ کے ذریعے سے ان کی پرورش کی ہے, وضو کر کے دودھ پلایا. تو نامہ عمل کو طہارت اتنی زیادہ ضرورت ہے, طہارت کی اتنی زیادہ ضرورت ہے کہ جو انسان خاتون کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جیسے آپ بچے کے لیے, اب یہ سوچیں عورتیں کہ دودھ پلانے کا ٹائم تو اب گزر گیا, تو اب تو بچے بڑے ہو گئے, اب کیا کریں؟ تو آپ یہ کریں کہ وضو کر کے کھانا پکائیں. گھر کا کھانا جب پکائیں پاکیزہ ہاتھوں سے, پاک صاف ہو کر, کلین ہو کر, طہارت کے ساتھ آپ باوضو کھانے میں لذت بھی آئے گی, برکت بھی ہوگی, اور رب العالمین کی محبت بھی پیدا ہوگی. تو کوشش یہ کریں کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم انہیں ادا کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد پھر ایک بات اور مجھے یاد آ گئی, لوگ ماشاءاللہ سے ہیں, میسج پہنچ جائے کہ بچوں کے لیے اس بات کی احتیاط رکھیں, جو کریکٹرز ہوتے ہیں نا ان کی تصویریں بنی ہوتی ہیں, وہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں, اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد پھر ایک بات اور عرض کروں, یہ جو گیمز آ رہے ہیں, گیمز کے اندر ہے ایک آنکھ کے بہت سارے کریکٹرز ہیں, اور وہ بچوں کے بیگ بھی آ گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا, اور وہ کھیل بھی ہیں, وہ ایک آنکھ سے ان کو مانوس کرایا جا رہا ہے. پھر میں یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں کہ کچھ تسبیحیں ہیں, تسبیح جو آپ شام جاتے ہیں, شام میں بہت ملتی ہیں, لوگ ایران سے بھی لے کر آتے ہیں, اس تسبیح پہ ایک آنکھ بنی ہوئی ہے, دعائیں لکھ دی ہیں اس پر, لیکن اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے. یہ آنکھ کس چیز کی نشاندہی, یہ بہت الگ ٹاپک ہے, لیکن آ گیا ہے تو میں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ تسبیحاں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ اسے زمین میں دفن کر دیں, پھینک تو نہیں سکتے, لیکن یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. میں بہت اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, ہمارا عنوان نہیں ہے یہ, لیکن یہ جو ایک آنکھ ہے اس کے کریکٹر سے اپنے بچوں کو بچائیے. یہ اتنے مانوس ہو جائیں گے دجال سے, اتنے مانوس ہو جائیں گے کہ جب دجال کا دجل ظاہر ہوگا تو یہ کہیں گے یہ تو اس کے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے. یہ بہت بڑی پلاننگ ہے, ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. اب اگر اس سے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا جائے اور آنکھوں کو بند کر لیا جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو یہ جو ایک آنکھ ہے, اس سے اپنے بچوں اور ان کریکٹر سے, اگر ٹی شرٹ پہننی ہے یا کوئی کریکٹر بچوں کے کمرے میں آپ تصویریں, آپ دعائیں لگائیں, کلمے لگائیں. اب وہاں جس کو پسند کرتے ہیں ننگی بچی, پتہ نہیں اللہ اکبر استغفر اللہ کس کس قسم کی تصویریں کمروں میں لگی ہوتی ہیں. ایک گھر میں گئی, وہاں مجھے مجلس پڑھنی تھی, یہاں پر رضا خانہ اور یہاں پر دوسرے کمرے کے جو دروازہ جو ڈور تھا اس کے دروازے پر کسی اداکار کی, انڈین اداکار کی بہت بڑی تصویر. میں نے ان کو روکا, میں نے کہا کہ دیکھیں یہ بچوں نے لگا لی ہے. وہ جو میں نے کل بات کی تھی کہ بچوں کی خوشی اتنی عزیز ہے, تو بچوں کی خوشی نہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کر کیا رہے. بعض دفعہ انسان کو احساس نہیں ہوتا, اس کو احساس دلایا جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کام غلط ہے. تو کمروں میں اگر اس قسم کے پوسٹرز ہیں ان کو نکال دیجئے, ان کو ختم کر دیجئے. انہیں اگر آنکھ کھلے گی, ہماری جب میں چھوٹی تھی, ہم جب چھوٹے تھے تو بستر ہمارے جو لگے ہوئے تھے اور اس کے جو سائڈوں پہ اور سامنے تغرے لگے ہوتے تھے آیتوں کے, تو جب آنکھ کھلتی تھی تو یہ آیہ تطہیر کی تلاوت کرتی تھی میں. آنکھ کھلی اور سامنے ہی تو بغیر کسی کے یاد کرائے آیہ تطہیر یاد ہو گئی. اور الحمدللہ کہ کلام مجید کا پھر اس کے بعد اثر ہوتا ہے. تو قرآنی سورے, یا آج کل اتنے سارے کربلا کے اور عراق کے اتنے سارے پوسٹرز ملتے ہیں, ان میں سے کوئی دینی کاموں کی وہ چیزیں. اور ان بچوں کو, میرا بچہ تھا چھوٹا والا, وہ گیا, وہ پتہ نہیں کسی کریکٹر کی تصویر لے کے آ گیا. میں نے کہا یہ تو آپ نہیں لگا سکتے اپنے روم میں. پھر گیا وہ گاڑی کی تصویر لے کے آیا, ہاں یہ لگا سکتے ہیں آپ, یہ لگا لیجئے. تو بچوں کو اگر سمجھا دیا جائے, جب دوسری دفعہ لیا تو اسے پتا تھا کہ مجھے کریکٹرز نہیں لینے, مجھے کوئی گاڑی یا اس قسم کی اسکوٹر ہے, موٹر سائیکل ہے, اس قسم کی کوئی چیز چاہیے, تو اس نے وہ لے لی. تو بچوں کو اس چیز سے ضرور بچائیے. ان کے اذہان کو پاکیزہ کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, ان ماؤں کی ذمہ داری ہے جن کی گودوں میں بچے ہیں, جن کی گودوں میں بچے آنے والے ہیں, اور جنہوں نے پال لیے ہیں. اب وہ یہ کوشش کریں کہ دعا کریں پروردگار سے کہ وہ راہ راست پر قائم رہیں, کیونکہ نام عمل ہمیں اپنے دائیں ہاتھ میں. صحبت کا اثر, یہاں سے بات ہماری شروع ہوئی تھی کہ صحبت کا اثر, اچھے دوست ہوں گے تو اچھی صحبت کا اثر ہوگا, برے دوست ہوں گے تو یہ شیطان مسلسل اس کے
اگر ایک اچھا کام کرنے والا ہے وہ یہ سوچے کہ بھئی میں تو اچھا کام کرنے والا ہوں، میرے اوپر ان چیزوں کا کوئی اثر، لیکن آپ دیکھیے آپ کسی ایسی محفل میں جائیے جہاں مذاق ہو رہا ہے، بیہودہ مذاق ہو رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس میں لطف آنے لگے گا، لیکن اگر آپ فحش گفتگو سے فوراً ہی اپنے آپ کو بچا لیں گے اور کوئی ایک بھی وہاں پر ٹوک دے کہ یہ فحش گفتگو ہمیں نہیں کرنی ہے، اس قسم کے لطیفے ہمیں نہیں سنانے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کا اثر پوری محفل پر اثر انداز ہوگا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ صرف بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی اچھے صحبت کے جو اثرات ہیں اس کے، جیسے نور ظاہر ہوتا ہے نا، تو ویسے ہی ان کے اندر سے وہ نور نکلتا ہے کہ اس کے ساتھ، کیونکہ فرشتے اسے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب فرشتے ہیں تو وہاں ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، شیطان نہیں آئے گا، جب شیطان نہیں آئے گا تو جو اطراف میں ہے وہ بھی اس سے فیضیاب ہوں گے، وہ بھی اس سے فیض حاصل کریں گے۔ تو یہ میں عرض کر رہی تھی کل کہ اپنی فکر کو اتنا بلند کیا جائے کہ نام عمل ہمارا شمار اصحاب یمین میں سے ہونے لگے۔ تو یہاں پھر میں ایک واقعہ عرض کرتی ہوں، ملا محمد حسین حمدانی شیخ انصاری کے شاگرد تھے، اور ان کے شاگرد تھے سید سعید۔ تو یہ جو آقا محمد حسین حمدانی ہیں، انہوں نے سفر کربلا کا ارادہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ بہت قریبی شاگرد تھے سید، اب غور سے سنیے، تو سید جو تھے یہ بہت ہی ان کے قریبی شاگردوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں کربلا جا رہا ہوں، انہوں نے کہا اچھا استاد آپ چلے جائیے۔ استاد چلے گئے، جب وہ گئے تو کہا کہ استاد چلے گئے، میں تو ان کے بغیر رہتا نہیں ہوں، میں بھی کربلا چلا جاتا، میں بھی ان کے ساتھ چلا جاتا، اب وہ تو جا چکے ہیں۔ تو کہا اچھا میں بھی کربلا جاؤں گا اور جا کے ان سے ملحق ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا میں پانی کے راستے کو، فرات کے راستے کو میں اختیار کروں گا، کشتی کے ذریعے سے، پانی کے ذریعے سے جاؤں گا۔ انہوں نے رات کو سفر کا آغاز کیا، سید جا کر کشتی میں بیٹھے۔ اب جب یہ کشتی میں بیٹھے تو کیونکہ وہ ایام ازا کا زمانہ تھا تو لوگ، بہت سارے زائرین جا رہے تھے کربلا، تو لوگ آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ ایک مزدور، اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی، کام وام کر کے آیا تھا بیچارہ، پسینہ آیا ہوا تھا، وہ آ کر ان کے سید کے برابر میں بیٹھ گیا۔ جب یہ برابر میں بیٹھا تو ایک اسمیل کا ایک بھپکا ان کی ناک میں گیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو کہوں، پھر اس کے بعد کہا نہیں یہ عزادار حسین ہے، یہ بھی تو عزادار حسین ہے نا، میں بھی عزادار حسین ہوں۔ تو کہا کہ نہیں، اب یہ صرف زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے، یہ ذہن میں ایک گفتگو چل رہی ہے، دماغی گفتگو چل رہی ہے۔ تو کہا کہ نہیں مجھے نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد کشتی چلی، اب جب کشتی چلی تو وہ تھکا ہوا تھا بیچارہ، وہ اور قریب ہو گیا، اس کے بعد اس نے ان کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ بہت زیادہ قریب ہوا تو بدبو جو اسمیل تھی اس کے جسم سے اٹھ رہی تھی، اس نے انہیں بہت پریشان کیا۔ اب رات میں 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ قوت برداشت جواب دینے لگی اور انہوں نے کہا کہ میں اسے اٹھاؤں، لیکن پھر یہ خیال آتا کہ یہ عزادار حسین۔ اچھا ادھر جو آقا ہیں ان کی جو ذہنی تاریں تھیں وہ ان سے ملی ہوئی تھیں، آپ دیکھیے کمال، ذہنی تاریں ملی ہوئی تھیں۔ جب یہ کہیں کہ میں اس کو اٹھاؤں، اور جب دل میں یہ خیال آئے کہ یہ عزادار حسین ہے، فوراً وہ کہیں کہ مرحبا مرحبا سید، مرحبا سید، درس دے رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور اگر بیٹھے بیٹھے کوئی گفتگو کرتے کرتے آپ یہ کہیں مرحبا سید، اس کے بعد پھر گفتگو میں شریک۔ اب لوگ جو شاگرد بیٹھے ہیں کہیں کہ سید تو ان کا شاگرد ہے، مگر وہ یہاں تو نہیں آیا ہے، یہ آقا کو کیا ہو جاتا ہے؟ رات کو 3 مرتبہ، جن 3 مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس کو جگاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ عزادار حسین ہے، 3 مرتبہ آقا نے کہا مرحبا سید، مرحبا سید، مرحبا سید۔ جب صبح ہونے لگی تو کہا کہ چلو ہم ایک ایسے شخص سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں کہ جس نے بہت طویل راستہ طے کیا ہے۔ جب یہ پہنچے، خود بنفس نفیس ساحل پر پہنچے استقبال کے لیے۔ اب سید نے دیکھا کہ آقا میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، آقا آگے بڑھے، گلے لگایا، بوسے لیے ہاتھوں کے، کہا تم نے 50 سال کا راستہ ایک رات میں طے کیا ہے، 50 سال کا سفر ایک رات میں طے کر لیا۔ یعنی 50 سال کی ریاضت اور عبادت کے بعد اگر کوئی اتنی اس مقام تک پہنچتا ایک رات میں، کس طرح؟ صرف ذہن سے، صرف اپنی فکر کو پاک کرنے کی وجہ سے۔ تو اپنے ذہن کو پاک کرنے کے لیے دیکھیے اعمال بعد میں ہیں، اور اعمال ماشاءاللہ سے ہم سب کرنے والے ہیں، مسئلہ ہمارے ذہنوں کا ہی ہے،
مسئلہ ہماری فکروں کا ہی ہے، کیونکہ ہم سوچتے زبان پہ ہماری کچھ ہوتا ہے اور دماغ میں ہمارے کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ جو میں ہے، یہ جو ہم ہے، اس ہم کو ہمیں نکالنا ہے. ہر ایک سے اپنے آپ کو نیچے رکھ کر سوچے ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہماری حقیقت کیا ہے؟ نہ اپنے علم میں، نہ اپنی صورت میں، نہ اپنی طاقت پر، نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے کنبے پر، نہ اپنے گھر پر، نہ اپنے کاروبار پر، کسی چیز پر. دیکھیے کبریائی جو ہے وہ، یہ جو تکبر ہے نا، نکلا ہے کبر سے. کبر ہے کبریائی سے، اور کبریائی تو صرف خدا کے لیے ہے، صرف پروردگار عالم کے لیے ہے. تو غرور و تکبر پروردگار عالم کو پسند نہیں ہے. اور یہی ذہنی فکر ہے جو انسان کو اوپر لے جاتی ہے، یہی ذہنی فکر ہے جو انسان کو بالکل نیچے لے جاتی ہے. اور جب نیچے ہو جاتا ہے انسان تو جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. اور جب جانور سے بدتر ہوتا ہے تو میں غلط تو نہیں کہہ رہی، پھر دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ چلا جائے، ذریعے مبارک سے سر ٹکرا کر آ جائے، کچھ بھی کر لے، اگر اس نے اپنی فکر کو نہیں بدلا تو نہ اس کی زیارت قبول ہے، نہ اس کا حج قبول ہے. کسی بھی چیز نے اس کے اوپر ورک نہیں کیا ہے، کوئی بھی کام اس کا کامیاب نہیں ہوا ہے. تو اگر ہماری فکر بلند نہیں ہوتی، اذہان ہمارے بلند نہیں ہوتے. اب آپ فکر کے متعلق کہ دیکھیے ایک شخص تھا کہ چینی کے زمانے میں چینی اس نے ذخیرہ کی، اور اسے پتہ چلا کہ بھئی سردیوں میں چینی کی قیمت بہت چڑھ جائے گی. بزنس مین تھا، تجارت کرنے والا تھا شکر کی، شکر ہی کہتے ہیں نا، تو شگر، ہاں شکر، تو شکر کا بزنس مین تھا، تجارت کرتا تھا. اس نے یہ کہا کہ سردی کی وجہ سے چینی اگلے سال بہت مہنگی ہوگی. تو اس نے جو اس کے جو تجارت کرنے والے جو غلام تھے اس نے کہا کہ جہاں جہاں بھی چینی مہیا ہو وہ کر کے اسٹور کر لو. انہوں نے اسٹور کر لی، ذخیرہ کرنے لگے، اور طے ہو گیا، سودا طے ہو گیا. پھر کیا ہوا کہ رات کو، کیونکہ وہ غافل نہیں تھا، غافل دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، مگر جو غافل نہیں ہوتا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. بے چین ہوا، دل میں خیال ہے یہ میں نے کیا کیا، یہ میں نے ذخیرہ کر لیا، اسٹوریج کر لیا، لوگوں کو میں دھوکہ دے رہا ہوں. تو جب اس کے اس نفس نے اسے بیدار کیا تو صبح اٹھا اور سب کا دروازہ کھٹکھٹا کر کہا ہم نے وہ سودا ختم کر دیا، اس لیے کہ ہم شیطان کے اس میں آ گئے تھے. تو اب آپ ایسا کریں اس سودے کو ختم کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہم ابھی بھی راضی ہیں، اگر آپ راضی ہیں تو ہم اس سودے پر قائم ہیں. پھر چلے گئے. یعنی شیطان دیکھے کیسے کرتا ہے، اس وقت بھی خیال نہیں آیا. پھر اس کے بعد چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے، پوری رات کروٹیں بدلتے رہے. اس کے بعد آنے کے بعد کہا کہ نہیں ہم اس سودے سے راضی نہیں ہیں، آپ اپنا سودا واپس لیجئے، جس کی چینی تھی، شکر تھی، اس کو سب کو واپس کر دیجئے. اب فائدہ ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ چینی ذخیرہ کر لی ہے، فائدہ. اور اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ گندم تھی، کسی نے کہا کہ بھئی میرے تجارت کرنے والے نے اپنے غلام سے کہا کہ میں گندم کے یہ جہاز بھیج رہا ہوں اور ان کو تم اتار لینا، اور اس کے بعد پھر اس کو فروخت کر کے وہ بیچتا تھا. تو وہ جو گندم تھی وہ پیر کے دن پہنچی، اور وہ جو غلام وہاں تھا اس نے کہا جمعے کو اگر بیچوں گا، پچھلے جمعے کو بھی، کیونکہ گندم کی پرائس جو تھی وہ ہائی تھی، تو میں جمعے کے دن اس کو فروخت کروں گا تو مجھے فائدہ زیادہ ہوگا. اب جب جمعے کے دن اسے فروخت کیا تو یہی ہوا کہ 7,000 درہم زیادہ فائدہ ہوا. بہت خوش ہوا، اس نے اپنے آقا کو لکھا کہ 7,000 درہم کا فائدہ ہوا ہے، میں نے منڈے کے بجائے فرائیڈے کو آپ کی گندم فروخت کی تھی، اور یہ 7,000 درہم میں آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں. اب اگر ہم اور آپ ہوتے کہتے کتنا اچھا غلام ہے نا، ہمارا فائدہ کرا دیا، پروفٹ ہو گیا بہت زیادہ. اس نے خط لکھا کہ تو مجھے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے، یہ تو نے کیا کیا ہے. 7,000 درہم واپس بھیجے اور کہا اسے صدقہ اور خیرات کر دو، کیونکہ گندم تو بک چکی، تم نے لوگوں سے کو دھوکہ دیا ہے، سودا کیا ہے، یہ سب پیسے ان کو واپس کرو، اور یا پھر ان کو اس پیسے کو صدقہ کر دو. تو مال جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ اس کی نیت کو خراب کر دیتا ہے. تو مال پروردگار نے، اور پھر رب العالمین نے کہا جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارا نہیں ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے راہ خدا میں دو. اور پھر اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، کہتا ہے قرض حسنہ ہے کوئی دینے والا. قرض حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی موقع ہوگا تو یہ قرض حسنہ ہم واپس کر دیں گے. میں نے قرض حسنہ لیا تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی میرے حالات ہوئے تو میں اس کو واپس. قرض حسنہ اللہ کو دینے کا کیا مطلب، ہم چاہتے ہیں آج دیا ہے، مولانا نے پڑھا ہے کہ آج دو گے تو کل جو ہے وہ قرض بھر جائے گا، تو کل تو ہمیں فائدہ ہونا. ہم لوگوں کو جلدی بہت رہتی ہے، ہر چیز کی دعا مانگی ہے، جلدی سے دعا بتائیے، دعا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. دعا تو پڑھ رہے ہیں لیکن آپ یقین مانیے کہ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے. 950 سال کے بعد جناب نوح علیہ السلام کی. جناب موسیٰ علیہ السلام 40 برس تک دعا کرتے رہے، 40 سال کے بعد. ہم چاہتے کل دعا کی تھی، آج منت پوری ہو جانی چاہیے. ابھی آپ اٹھائیں گی منتیں،
اور پھر آپ کہیں گی کہ میری منت پوری ہونی چاہیے. تو ہستیاں ہیں جو پوری کر دیتی ہیں اور پروردگار سب کی پوری کرے, مگر ہمارے اندر اتنا صبر ہونا چاہیے کہ پروردگار ہم نے دعا مانگ لی ہے, تجھ تک ہم نے پہنچا دی ہے, تیری مرضی ہے, قرض حسنہ جب بھی ہمیں ضرورت ہو ہمیں واپس کر دینا, جب بھی ہمیں تیرا ضرورت ہو اور جب بھی ہمیں اس قرض کی احتیاج ہو تو ہمیں یہ مل جائے. پھر وہ وقت کے مطابق واپس کرتا ہے. وہ کیسے واپس کرتا ہے اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے, ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ایک چھوٹا سا نیک عمل انسان کو عالم برزخ کی کتنی سختیوں سے نجات دیتا ہے, اور کتنا خوش ہوگا وہ کہ یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے مجھے پروردگار نے نجات دے دی. اتنا چھوٹا سا. ایک شخص تھا, اس نے خواب میں دیکھا, یہ جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا تھا آپ کو پہلی دوسری مجلس میں, برزخ کا سفر نامہ نعمت اللہ صالحی نے لکھا تھا, تو ان کے حوالے سے جو حدیث ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ چھوٹا سا ایک عمل, چھوٹی سی ایک نیکی, چھوٹا سا ایک ایسا کام کہ جو کل میں نے سیب کا واقعہ سنایا تھا, تو شب جمعہ روح واپس گئی اور روح نے جا کر دیکھا کہ میرے اہل و عیال کیا کر رہے ہیں. دیکھا کہ کچھ ایسے ہیں جنہیں تو سورہ ہم پڑھنی بھی نہیں آتی, وہ صرف منہ ہلا رہے. کچھ ہیں ایسے, ہمارے یہاں نہیں ہے مگر ہیں کچھ ایسے لوگ کہ ایک جگہ میں گئی, میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں. ایک جگہ گئی فاتحہ کی مجلس پڑھنے کے لیے, اور مجلس جب ختم ہوئی تو بہت تھوڑے سے لوگ تھے. اب میں کیا یہاں پہ کہوں کہ برما سے ان لوگوں کا تعلق ہے مگر اردو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجلس ہو گئی, اس کے بعد فاتحہ کے لیے رکھا گیا, کھانا وانا رکھا گیا, تو سارے مرد اور رشتہ دار سب آئے. اس کے بعد وہ کہنے لگے آپ فاتحہ پڑھ دیجئے. تو فاتحہ عورتیں تو نہیں دیتی نا, مرد جاتے ہیں, مرد جا کے فاتحہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اتنے سارے لوگ ہیں, اب مردوں میں آپ جا کے کہیں, سارے مرد سائڈ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں آپ آ جائیے. مطلب یہ تھا کہ کسی کو سورہ اللہ اکبر استغفر اللہ, اور جو ماں جو مری تھی تو ذکر تو نہیں کرنا چاہیے مگر کیونکہ آپ نہیں جانتی ہیں عبرت کے لیے, اتنے بڑے بڑے ناخن تھے ماں کے, ٹیڑھے ہوئے تھے, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا کہ اس کے ناخنوں کو, جب اس کو غسل دینے کے لیے گئے تو عالم یہ تھا, میت بہت برے حالوں میں تھی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی پوچھنے والا, اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور آپ گھر دیکھتی, عیش و عشرت دیکھتی, گاڑیاں دیکھتی دروازے پر, مکان دیکھتی, تو انسان حیران ہو جائے کہ اللہ اکبر, اس قدر اللہ نے ان کو نوازا ہے. لیکن سورہ تو لعنت ہو ایسے پیسے پر, ایسے مال پر, ایسے گھر پر, ایسی اولاد پر کہ جہاں انسان مر گیا ہے, اور ظاہر ہے کہ مرنے والے کی پروردگار مغفرت فرمائے, دعا تو کر دی جاتی ہے مگر اس دعا کا اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے یہ پروردگار جانتا ہے. تو چھوٹا سا جو بھی عمل ہمیں کرنا ہے, جو زادرہ ہمیں اکٹھا کرنا ہے, ہم یہ نہیں سوچیں اتنے لوگ تھے فاتحہ میں, اتنے لوگ تھے جنازے میں, کون کس نیت سے آیا ہمیں نہیں پتا, کون کس دل سے آیا ہے ہمیں نہیں پتا. تو اس میں جو نعمت اللہ صالحی نے لکھا ہے, انہوں نے لکھا کہ جب میں شب جمعہ گیا, وہ روح گئی واپس گئی, اور اس نے جا کر یہ دیکھا کہ اہل و عیال کیا کریں, تو پتہ چلا کہ اس کا 40واں ہونے والا ہے, اور 40ویں میں گھر والے اس میں مشغول ہیں, کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے, سب کو پیٹ بھر کے جانا چاہیے, تو اہتمام پورا ہو, اپنی فکر تھی کہ ہماری عزت پر بٹا نہ لگ جائے کہ چیلوم ایسے بنایا ہے. اور روح, کیونکہ روح کے اوپر سے پردے ہٹ جاتے ہیں, اور وہ روح وہ سب کچھ دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو وہ اوپر گیا اور اس نے جا کر دیکھا صرف چند لوگ تھے, اس میں ایک اس کی اچھی زوجہ تھی جس نے صحیح طریقے سے سورہ حمد کی تلاوت کی, اور بڑ کر کے اس نے فاتحہ نہیں پڑھی بلکہ صحیح سے تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ, دل کے ساتھ اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا. اور چند لوگ اور تھے, اور اس کے بعد کیونکہ عذاب میں گھرا ہوا تھا, اور عذاب کیا تھا کہ جس جگہ پر روکا گیا تھا اس کو, وہاں خون ہی خون تھا, اور جو اس کے ساحل کے اوپر جو فرشتے بیٹھے ہوئے تھے وہ پتھر چھوٹے چھوٹے پتھر اس کے منہ میں دیتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ان پتھروں کو تم کھاؤ. یہ کھاتا تھا, ان پتھروں کو کھاتا تھا. پھر اس ساحل کے اس جگہ سے دوسری جگہ, اس کنارے سے اس کنارے, اس کنارے سے اس کنارے, بس اس کا یہی عذاب تھا. کیوں تھا؟ اس لیے کہ دنیا میں سود کھاتا تھا, دنیا میں سود کھاتا تھا, اور اس سود کی وجہ سے اس کے اوپر یہ عذاب تھا, اور وہاں رکا ہوا تھا, اور زنجیروں میں جکڑا ہوا, بہت برے حالوں میں تھا. اس کے بعد تھوڑا سا اور آگے چلا تو پھر وہاں تھور کے درخت کے بارے میں بھی ہے کہ شجر زقوم, سورہ واقعہ میں بھی ہے شجر زقوم. زقوم کیا ہے؟ خاردار جھاڑی ہے. کیکٹس دیکھا ہے آپ نے؟ دیکھا ہے کیکٹس؟ ہاتھ لگایا کبھی ہاتھ لگائیں.
2 پودے کبھی لا کر رکھیں اور اسے ہاتھ لگائیں. میرے پاس ہیں 2. جب ہاتھ لگاؤ اسے گلوز پہن کے بھی اگر کرو, اس کو کچھ اوپر نیچے کرو یا صفائی کرو, تو ایسے چبھتے ہیں, یہاں سے انگلی سرخ ہو جاتی ہے, سوج جاتی ہے, ہاتھ سوج جاتے ہیں. اور اگر غلطی سے کبھی پیر پہ گر جائے یا ہاتھ پورا آپ لگا لیں, یا بچہ کوئی خدا نہ خواستہ بہت سنبھال کر اسے رکھتے ہیں, اتنا خطرناک کہ اتنا سا اچھا نظر بھی نہیں آتا, لگتا ہے آپ کو کہ اسفنج ہے, بہت نرم و ملائم, مختلف اقسام ہے اس کی, لیکن نہیں لگے گا آپ کو. لیکن آپ اسے چھو لیں, لگے گا فوم ہے, لیکن جب آپ نے اسے چھو لیا تو انگلی میں جو درد ہوتا ہے ایسا لگے جیسے کرنٹ لگ گیا. وہ درخت میں اسے دیکھتی ہوں جہنم کو یاد کرتی ہوں, پروردگار بچانا. شجر زقوم. پھر ہے حمیم, ان کو پینے کے لیے حمیم کا پانی دیا جائے گا. حمیم کیا ہے؟ کھولتا ہوا جو زخم ہوتا ہے نا, میں اس کی تشریح کر دوں تھوڑا سا اردو کا آپ کا تھوڑا سا, مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں, لیکن میں نے بہت کلیئر کر کے کبھی کبھی اٹک بھی جاتی ہوں کہ اس کے آگے مجھے کہنا کیا ہوگا, کون سے آسان الفاظ میں آپ تک بات پہنچے. حمیم جو زخم ہوتا ہے نا, زخم کے اندر جب وہ پیلا مادہ نکلتا ہے, ہاں پس جو ہوتا ہے, پس, ہاں وہ ہے حمیم, اس سے مشابہ گرم کھولتا ہوا پانی. اور پھر اس کے بعد یہ کہا ہے کہ پیپ, زخموں سے نکلی ہوئی پیپ, وہ ان کے لیے مشروب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ چوائس ہے, دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہے, بچے کہتے ہیں مجھے یہ نہیں کھانا, اچھا دودھ سیریل کھا لو, یہ نہیں کھانا, اچھا انڈا کھا لو, یہ نہیں کھانا, اچھا کیک کھا لو. تو ہم آفر کرتے ہیں, نہیں وہاں یہ کوئی آفر نہیں ہے, یہ تمہیں کھانا ہے اور اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کھانا ہے. شجر زقوم اور وہ حمیم, وہ کھولتا ہوا پانی کہ جب وہ پئیں گے تو ان کی انتڑیاں ان کے منہ سے باہر آئیں گی اور ان کا بھیجا پگھلنے لگے گا. یہ تو قرآن میں ہے نا, یہ ہم اپنے پاس سے تو نہیں پڑھ رہے, اور صرف ایک سورے میں ہے بھی نہیں. تو یہ جو علامتیں بتائی گئی ہیں, یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں, تو وہ شخص وہاں اٹکا ہوا تھا. کہاں پہ اٹکا ہوا تھا؟ سود پر, وہاں اٹکا ہوا تھا. شب جمعہ آئی اور پھر اس نے کہا کہ تم جاؤ. کردار جو تھا اس کا, جو عمل تھا, بدبودار شخص, جو شیطان اس کے ساتھ تھا, کیونکہ دنیا میں اچھے کام کیے نہیں تھے, تو وہ بدبودار عمل صورت کی شکل اختیار کر گیا تھا, اور وہ بدبودار عمل اس کے ساتھ صورت کی صورت میں اس کے ساتھ چلتا تھا, ہمزاد اس کا. تو اس کے ہمزاد نے کہا, یہ آیا وہاں دنیا میں گیا, کہا شب جمعہ ہے, جاؤ دنیا میں جاؤ, تمہیں زنجیروں سے آزاد کرتے ہیں. زنجیریں کھول دی گئیں, یہ دنیا میں گیا, اور دنیا میں جا کر دیکھا کہ بیوی نے فاتحہ پڑھی ہے, اور صرف چند لوگوں نے, یعنی اتنے بڑے مجمع میں سے صرف چند لوگوں نے دل کے ساتھ فاتحہ پڑھی ہے. جب اوپر آیا تو دیکھا کہ اس کے بعد اب یہ پریشان تھا کہ مجھے پھر اسی عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا. تو کہا تمہارے لیے خوشخبری ہے, کیونکہ آج شب جمعہ تھی اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ آج کی رات تمہیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا, آج کی رات تم محفوظ رہو گے, اور یہ زنجیریں بھی تمہارے جسم سے کھول دی گئی ہے. یہ فاتحہ کا ثواب تھا, اور اب اس کے بعد تمہیں جو اگلی منزل ہے, یہ تمہارا سفر یہاں پر ختم ہو گیا. تو اب اگلی منزل, تو اب اگر گناہ پر گناہ ہے, سود بھی کھاتا تھا, غیبت بھی کرتا تھا, جھوٹ بھی بولتا تھا, خاتون ہے تو بے پردہ بھی پھرتی تھی, تو برے کام بھی کرتی تھی, اللہ اکبر استغفر اللہ, زنا میں بھی ملوث تھا. زنا کیا ہے مجھے پتہ نہیں بیان کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. زنا صرف یہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے جس سے انسان کی قوت شہوت جاگ جائے, ہاتھ کا زنا ہو گیا. اگر آپ نے ٹی وی کھولا ہے ریموٹ سے, یہ ہاتھ کا زنا ہے. کسی محفل میں, کسی ایسی محفل میں گئے جہاں رقص و سرور ہو رہا ہے, اور وہاں آپ ایسے مناظر دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کے پیروں کا زنا ہو گیا. اور اگر اس میں شریک ہو گئے, گنگنانے بھی لگے ساتھ میں فحش گانے وانے, تو زبان کا بھی زنا ہو گیا. تو صرف یہ نہیں ہے کہ انسان یہ سوچے کہ نہیں ہم تو اس چیز سے بہت دور ہیں. سائن بورڈ لگے ہوئے, بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے جو مدرسوں میں پڑھاتے ہیں, آپ دیکھیں چھوٹے یہ معصوم بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں, آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں جب سائن بورڈ پر کوئی واہیات قسم کی, یہاں بھی نہیں ہے شاید, میں نے تو یہاں نہیں دیکھا, ٹیکساس میں بھی نہیں ہے, لیکن کیلیفورنیا میں جو سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, قدم قدم پر میرا, اس میں اتنی بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, نہ بھی دیکھتے ہو تو تم دیکھو. تو بچے جو تھے وہ آنکھیں بند کر لیتے تھے کہ ہمیں یہ منظر نہیں دیکھنا ہے. تو پروردگار سے ہم یہ دعا کریں. اچھا مشکل یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بچوں کو سلا کر کہتے ہیں کہ اب ہم کچھ ویڈیو دیکھ لیں, کچھ مووی شووی دیکھ لیں, کچھ نہ. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ کام کریں اور بچے کے لیے آپ یہ چاہیں کہ بچہ وہ کام انجام نہ دے, ایسا نہیں ہوگا. تو ماں کو بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. جب ماں بن جائے نا, جن کی گودوں میں بچے ہیں, بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر, بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں.
تو یہ نہیں سوچیں کہ ہم تو یہ کر لیں گے یا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. امام جعفر صادق کی حدیث آپ کو یاد ہے؟ امام نے فرمایا کہ اپنی تنہائیوں میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. اپنی تنہائی میں بھی، جب تنہا بھی ہو، اپنی فکر کو، اپنے جسم کو، اپنے دماغ کو. اب تنہا ہے، اکیلے بیٹھے ہیں، اوپر سے یہ بلائیں ہمارے سامنے ہیں، اب بیٹھے ہیں کوئی ویب سائٹ دیکھنے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کھل جاتی ہے، کتنی ہزاروں چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، شیطان نے ورغلائے. دیکھیں گے کیا ہے، دیکھنا تو دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ کہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے کیا اس میں، نظر بھی آ رہا ہے سب کچھ. تو یہ شیطان ہے. اگر آپ نے ایسا کوئی عمل کیا، ایک مرتبہ نظر ڈالنے کے بعد دوسری مرتبہ اگر نظر ڈالی تو وہ آپ کی آنکھ کا بھی زنا ہو گیا، ہاتھ کا بھی زنا ہو گیا. اور کھولنے کے لیے، ویب سائٹ کھولنے کے لیے، خدا نہ کرے اس قسم کی ویب سائٹ پر کھولنے کے لیے اگر آپ نے انگلی چلائی ہے تو وہ آپ کی انگلی کا زنا ہے. تو اللہ رب العالمین پروردگار بچائے. اس کا عذاب تو بہت ہی بھیانک ہے، بہت ہی بھیانک ہے، اس کو ہم یہاں سے ذکر بھی نہیں کر سکتے. تو پروردگار سے ہم یہ دعا کریں کہ پروردگار ہمارا نامہ عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں ہو، ایسے کام ہم انجام دیں کہ جس سے ہماری مغفرت ہو سکے. تو بھر لیں اپنی جھولیوں کو، بھر لیں اپنے آنچل کو، بھر لیں اپنے دامن کو، بھر لیں محبت اہل بیت سے بھر لیں، اور دعا مانگیں کہ پروردگار وہ توفیق عطا فرمائے. موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے. پھر اس کے بعد اپنے درس میں آقا فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پڑھا جا رہا ہے یہ لوگوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے، میں تھوڑی اس میں انکلوڈ ہوں، یہ تو لوگوں سے کہا جا رہا ہے، یہ لوگوں کے لیے پڑھا جا رہا ہے، میں نہیں شامل ہوں اس میں. اگر کسی کو دفن کرنے کے لیے گئے ہیں تو اگر کسی کو اپنی موت کا خیال نہیں آتا اس کا شمار غافلین میں سے ہے. وہ یہ سوچے کہ یہ میں تھا، یہ میرے ساتھ ہونا تھا. یہ ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہوگا، ہماری موت تو ایسی نہیں ہوگی. کسی وقت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے. ایک ایک لمحے کے اندر زندگی ایک ہی لمحے میں ہماری بکھر جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر انسان کفِ افسوس ملتا رہ جائے گا. تو اسی کتاب میں انہوں نے تحریر کیا ہے کہ مرنے والے کی روح روتی ہے، گریا کرتی ہے، کاش مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے کہ میں 2 رکعت نماز اپنے پروردگار کی ایسی ادا کروں کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے. کاش میں دنیا میں کوئی ایسا کھجور کا واقعہ آپ نے مولا علی امیر المومنین کا سنا ہے کہ کھجور، ایک شخص مر گیا، مرنے کے بعد اس کی تدفین ہو گئی، اور امام علی وہاں کھڑے ہوئے تھے اس کے گودام کے پاس. تو دیکھا کہ اس کے گودام سے کھجوروں کے پورے بوریاں پوری نکال کے لے جا رہے ہیں. تو مولا نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میری یہ کھجوریں صدقہ کر دی جائیں، تو ہم اس کو صدقہ کر رہے ہیں. تو بوری پھٹی ہوئی تھی، پھٹ کے اس میں سے ایک کھجور نیچے گر گئی تھی. مولا علی نے وہ کھجور اٹھائی اور کہا کہ اگر اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اس کھجور کے برابر دے دیتا تو اس سے زیادہ ثواب اس کو ملتا جو مرنے کے بعد. تو ہمیں یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، یہ میرے لیے فاتحہ پڑھیں گے، یہ میرے لیے نہیں، مجھے اپنا زادرہ خود مہیا کرنا ہے. کر دیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے، اس لیے کہ اپنے اعمال پہ بھروسہ تھوڑی ہے کوئی، لیکن کر دیں تو مہربانی ہے. مگر خود کوشش کرنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ زادرہ اپنے لیے زاد آخرت جمع کر سکوں، میرا شمار غافلین میں سے نہ ہو، اور ہمارا شمار اصحاب یمین میں سے کیا جائے، ان لوگوں میں سے کیا جائے جو گروپ میں آگے ہوں گے یا مولا علی کے ساتھ ہوں گے، مولا علی کے پیروکار ہوں گے. یہی فلسفہ تھا جو ہمارا وقت ختم ہو گیا، کہ جو کربلا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے دیا، کہ تم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ زندگی تمہاری ختم ہونے والی ہے، یہ مت سمجھنا. اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے شب عاشور مصائب میں آپ سنتی ہیں کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جب چراغوں کو بجھا دیا اور کہا کہ یہ آخری امتحان تھا، کئی مرتبہ امتحان، اور یہ بھی نہیں سمجھے کہ لوگ نہیں گئے. مکہ سے لے کر کربلا آنے تک کتنے لوگ تھے جو گئے. خود مکے میں شہزادی سکینہ کی روایت ہے جسے علامہ طالب جوہری نے حدیث کربلا میں جگہ دی ہے. انہوں نے یہ کہا، شہزادی سکینہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین وہاں سے چلے تو امام نے وہاں بھی یہ فرمایا کہ میرا سفر موت کی طرف ہے، اور اپنے اصحاب جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ بیان کیا کہ ہم اپنی موت کی منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا کہیں سے بھی یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کو قائم کریں. تو بی بی نے دیکھا کہ لوگ 10-10 20-20 کی ٹولیوں میں اٹھ کر چلے گئے. تو چھٹنے کے بعد، چھلنی میں چھننے کے بعد یہ بچے ہیں جو شب عاشور امام کے ساتھ ہیں، جن کے قدم جمے ہوئے ہیں. 18,000 نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ کو معلوم ہے، اور جناب مسلم کے
جو کردار تھا جناب مسلم کا، جس بہادری کے ساتھ آپ نے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 18,000 نے ساتھ چھوڑ دیا، جو بڑھ بڑھ کر بول رہے تھے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، آپ بلائیے، آپ امام حسین کو خط لکھیے، اور ان کے اصرار پر جب حضرت مسلم نے خط لکھ دیا کہ 18,000 افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیا، آپ تشریف لے آئیے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو شروع کر دیا، تو آپ دیکھیے کہ جب جناب مسلم نے جب نماز ادا کی تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، اور پھر دستے بلا کر جناب مسلم کا خاتمہ ہوا۔ تو عزاداران امام، اپنی رائے پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ جو ایمان ہے نا، ہمارا ایمان ایک لمحے کے اندر متزلزل ہو جاتا ہے، ایک لمحے کے اندر ڈگمگا جاتا ہے، ایمان کو لرزنے نہیں دینا چاہیے، اور امیر المومنین کی ولایت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر محبت علی دل میں ہے تو ایمان کو اتنا راسخ کر لے کہ کوئی بھی وقت آ جائے، کوئی بھی مصیبت آ جائے، نہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے گا کہ جس سے پروردگار کی ناراضگی ہو، اور نہ ہی ہم اپنے عمل سے کوئی ایسا عمل انجام دیں گے جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے۔ صبر اور شکر کے ساتھ ہم اس منزل کو آگے طے کریں گے۔ تو یہاں یہ وہ اصحاب تھے جنہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وطن چھوڑ دیا ہے، امام نے بے آب و گیا میدان میں پناہ لے لی ہے، اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ موت کا بادل آہستہ آہستہ کربلا کے اس لق و دق صحرا پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ عجیب، اب آپ دیکھیے کہ کربلا کے واقعے کو کتنے سال گزر چکے، 1400 سال تقریباً گزر چکے ہیں، اور ان 1400 سالوں میں آج بھی جب یہ ایام آتے ہیں، یہ 10 دن آتے ہیں، تو طبیعت عجیب اداس ہو جاتی ہے، دل نہیں چاہتا کہ دنیا کا ہم کوئی اور کام کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت دور دراز کا سفر کر کے اپنے آپ کو عزاداری سید الشہداء تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ زمین آسمان ہر شے رو رہی ہے۔ یہ وہ ایام ہے 10 دن، یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اپنے عقیدوں کو راسخ کر لو۔ اگر ہم امام کے ساتھ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ بچوں کو قربان کر دیتے؟ اب ہم اپنے دل سے پوچھیں گے، بچوں کو قربان کر دیتے؟ علی اکبر جیسا میرا جوان ہوتا تو میں اس کو قربان کر دیتی، اون و محمد جیسے میرے چاند ستارے ہوتے تو میں انہیں قربان کر دیتی۔ لیکن آپ کربلا میں دیکھیے کہ اتنے راسخ العقیدہ افراد ہیں اور اتنی راسخ العقیدہ خواتین ہیں، اور ان میں ثانی زہرا کا کردار، اللہ اکبر، وہ بی بی جس نے تخت شاہی کی چولیں ہلا دی، گر گیا یزید کا دربار، گر گیا، آج ہے ٹھیک ہے، وہ دنیاوی طور پر ہے، اینٹیں ہیں اور پتھر ہے، دربار نہیں ہے، حکومت ہے تو شہزادی کی۔ اس شہر کو کیا کہتے ہیں جس میں شہزادی مدفون ہے؟ سیدہ کا شہر، بی بی کا شہر، سیدہ کا شہر، عزاداران امام۔ اور وہ مقام کہ جہاں جناب عبداللہ نے زمین کو خریدا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ جناب عبداللہ کو بھی امام حسین نے اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا، وجوہات تھیں، سیاسی وجوہات تھیں، اور بہت بڑی مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہیں کہ جناب عبداللہ کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، لیکن جناب عبداللہ نے اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر جناب اون و محمد کو امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ کیا۔ جب اون و محمد جا رہے تھے، اچھا بعض روایات میں یہ ہے کہ قافلہ چلا گیا تھا اور اون و محمد نہیں گئے تھے، بعض روایات میں ہے کہ کچھ دور جب قافلہ چلا گیا تو جناب عبداللہ اون و محمد کو لے کر آئے تھے اور کہا تھا کہ ان کو میں امام کے ساتھ، لیکن بہرحال یہ 2 روایتیں ہیں کہ ساتھ گئے تھے یا پیچھے لے کر آئے تھے، اب جو بھی صحیح ہو، مگر بہرحال اون و محمد کربلا میں پہنچے تھے۔ اور جب کربلا میں پہنچے، عزاداران امام، تاریخ نے جو مقتل کی جو روایات ہیں، مقتل کی روایات کے مطابق تو ظاہر ہے کہ روز عاشور سب کی شہادت ہوئی ہے، مگر ہم لوگوں نے کچھ ترتیب دے دیا ہے اور اپنی ترتیب کے مطابق ہم شہداء کو سلام کرتے ہیں۔ تو عزاداران امام، یہ جو بنی ہاشم ہیں، اور بنی ہاشم عرب کے خوبصورت ترین افراد میں جن کا شمار ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک چاند ہے اس لشکر میں۔ جب اصحاب کی باری ختم ہو گئی اور اصحاب شہید ہو گئے، اور شب عاشور کی بات ہے کہ شب عاشور جناب زینب اون اور محمد کو لے کر یہ کہہ رہی ہیں کہ اون و محمد کل ماموں پر صدقہ ہونا ہے۔ اور عزاداران امام، جب روز عاشور آیا نا تو صبح عاشور کی ایک روایت ملتی ہے، میں نے پڑھی کہ صبح عاشور شہزادی زینب نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا، حالانکہ لڑائی جاری تھی، بی بی نے امام کو بلایا، امام مظلوم آ کر خیمے میں بیٹھے، کہا بھیا بیٹھ جاؤ، سید الشہداء بیٹھ گئے،
اس کے بعد اون کو بلایا، محمد کو بلایا، اور اون و محمد کو امام حسین کے گرد پھرایا۔ جب بچے پھر چکے تو شہزادی نے امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھا، نہ بہن نے بھائی سے کچھ کہا نہ بھائی نے بہن سے کچھ کہا۔ امام خیمے سے باہر چلے گئے، لڑائی ہو رہی ہے۔ عزاداران امام ہے، ایسے میں ایک مرتبہ وہ وقت آیا کہ تمام اصحاب جناب حبیب ابن مظاہر کی بھی شہادت ہو گئی۔ دوست کی انسان کو بڑی ڈھارس ہوتی ہے، مشکل وقت ہوتا ہے، انسان کو دوست کا بہت خیال ہوتا ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی شہادت بھی، اور حبیب کیسے دوست تھے امام کے، آج بھی جب ظاہر جاتا ہے کربلا تو حبیب کو سلام کرتا ہے۔ امام نے اپنے قریب جناب حبیب ابن مظاہر کو جگہ دی ہے، کتنا بڑا مقام ہے جناب حبیب کا۔ جب حبیب بھی چلے گئے تو عزاداران امام اب باری آتی ہے بنی ہاشم کی، عزیز و قارب کی۔ اون و محمد، اور اون و محمد نے گر سیکھا ہے تلوار چلانے کا اور گھوڑ سواری کا جناب ابو الفضل العباس سے، ان کے استاد ہیں، اور جناب مسلم ابن عقیل سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیا شان ہوگی جب گئے ہوں گے، مگر اس سے پہلے جب امام حسین کی خدمت میں آیا اور کہا ہاتھوں کو جوڑ کر کے ماموں ہمیں رن کی اجازت دیجیے، تو عزاداران امام، ایک مرتبہ تو سید الشہداء نے کہا کہ خیموں میں واپس جاؤ، اطاعت امام یہ تھی کہ خیموں میں واپس چلے گئے، مگر پھر جب ماں نے یہ فرمایا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی تو عزاداران امام بچے پھر باہر آئے۔ مختل کی روایات یہ لکھتی ہے کہ کئی مرتبہ بچے اندر جاتے تھے، کئی مرتبہ بچے باہر آتے تھے، آخر کار سید الشہداء نے جب اجازت دی تو غازی ابو الفضل العباس جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ بچوں کو سوار کروایا، اور جب بچے سوار ہو گئے تو بچوں کو الوداع کہا۔ اب عزاداران امام ہاشمی تلوار چلی، جب تلوار چلی تو ادھر سر گرتے تھے، ادھر پیر گرتے تھے، ادھر لوگوں کے آوازیں آتی تھی الامان الحفیظ، ایک بھگدڑ مچ گئی لشکر میں۔ 98 ناریوں کو واصل جہنم کیا اون و محمد نے، اور عزاداروں لڑتے لڑتے اتنی دور چلے گئے کہ ایک مرتبہ بچوں نے دیکھا کہ فرات کا پانی بالکل سامنے ہے، تو چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ بھیا کاش سکینہ کی مشق لے آتے، گھاٹ پر قبضہ کر لیا، کاش ہم سکینہ کی مشق لے آتے۔ عزاداران امام، اس کے بعد جو رجز پڑھا ہے، رجز پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ جب میدان میں جاتے تھے تلوار چلاتے تھے تو رجز پڑھتے تھے، اپنے شجرے کا تعارف کرواتے تھے، اپنے حسب نسب کا تعارف کرواتے تھے۔ ان بچوں نے اپنے نسب کا تعارف ایسے کرایا کہ ہم جعفر طیار کے پوتے، ہم جیسی فضیلت تمہیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، ہم اس کے پوتے ہیں جسے پروردگار نے جنت میں پر عطا کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بچے تلوار چلاتے ہیں اور لشکر پیچھے ہٹتا جاتا ہے، میمنہ کو میسرہ پر پلٹتے ہیں، میسرہ کو میمنہ پر پلٹتے ہیں، قلب لشکر کو میمنہ پر پلٹ دیتے ہیں۔ عجیب عالم ہے، افراتفری کا عالم ہے۔ ایسے میں عزاداران امام، ایک مرتبہ ایک ملون کھڑا ہوا، اب جو چھوٹا والا تھا، جو چھوٹا شہزادہ تھا، وہ لڑتے لڑتے ایک ایسی طرف نکل گیا کہ بالکل جو گھمسان کا رن تھا وہاں گھس گیا، وہاں چلا گیا۔ تو جو بڑے والے تھے، جناب اون تھے یا جناب محمد تھے، جو گھوڑے کے اوپر، زین کے اوپر، وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگے۔ اب جو دیکھا تو نشیب میں، جھاڑی میں ایک ملون چھپا ہوا تھا، اس ملون نے ایک تیر چلایا، یہ تیر چلا، ہاتھ سے روکنا چاہا، ہاتھ سمیت پیشانی میں پیوست ہو گیا۔ اتنے میں ایک ملون آگے بڑھا، اس نے سینے پر وار کیا، ادھر چھوٹا گھوڑے سے نیچے آیا، ادھر بڑے کی شہادت ہوئی۔ عزاداران امام، امام کو آواز دی، بابو جان خبر لیجئے، امام چلے، عباس چلے، علی اکبر چلے۔ عزاداروں،
یہ قدم بڑھتے جاتے ہیں، حسین کے قدم بڑھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں لاشوں پر پہنچے۔ بعض روایتوں نے لکھا ہے کہ لاشیں خیمے میں نہیں آئے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں آئے تھے، مگر عزاداروں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو بچوں کی قبریں ہیں نا، اون محمد کی قبریں، وہ گنج شہیدہ سے بہت دور ہے۔ عزاداران امام، جب امام بچوں کی لاشوں پر پہنچے، اون محمد کی لاشوں پر پہنچے، بچے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ عزاداروں، میرے مولا زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب عباس نے ایک کسر اپنی آغوش میں رکھا، ایک کسر سید الشہداء نے اپنی آغوش میں رکھا۔ علی اکبر کبھی ایک کے پیروں کو سہلاتے ہیں، کبھی دوسرے کے پیروں کو سہلاتے ہیں۔ علی اکبر کو یہ نہیں معلوم کہ ابھی علی اکبر کو بھی ایڑیاں رگڑنی ہے، علی اکبر کو سہلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عزاداروں، امام قریب گئے بچوں کے، آخری سانسیں ہیں، موت کی ہچکیاں آ رہی ہے۔ ایسے میں بچوں نے کہا مامو اماں سے کہہ دینا، اماں سے کہہ دینا ہمارا دودھ بخش دے، اس لیے کہ ہم فرات پر گئے تھے مگر ہم نے پانی نہیں پیا، ہم نے پانی نہیں پیا۔ عزاداران امام، جناب زینب کو اطلاع ملی، بی بی نے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہ وقت تو ایسا تھا کہ پے در پے شہادتیں ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک شہادت کی خبر آ رہی تھی، دل پھٹ رہا تھا، جگر شکافتہ ہو رہا تھا، دماغ سن ہو رہا تھا، ایک کے بعد ایک شہادت آ رہی تھی۔ عزاداروں، بی بی نے ماتم نہیں کیا۔ عزاداران امام، شام غریبہ آ گئی، بی بی نے ماتم نہیں کیا، زینب نہیں روئی ہے۔ آج آپ کو پرسہ دینا ہے، شہزادی کو پرسہ دینا ہے، ثانیہ زہرا کو پرسہ دینا ہے۔ زینب نے ماتم نہیں کیا، بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ عزاداروں، قافلہ روانہ ہو گیا، 11 محرم آئی، 11 محرم کو کربلا سے کوفہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ بچوں کی ماؤں کی گودوں میں جو بچے تھے، وہ بچے ماؤں کی گودوں سے نیچے گر جاتے تھے، 64 قبریں بن گئیں۔ بی بی نے ماتم نہیں کیا، اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ ہر بیوی کے قریب جاتی تھی، میں تجھے پرسہ دیتی ہوں، تیرا لال اونٹ سے نیچے گر گیا، تمہیں پرسہ دیتی ہوں۔ کبھی رباب کو تسلی دیتی ہے، اصغر کا پرسہ دیتی ہوں، کبھی لیلا کو گلے لگاتی ہے، لیلا آج اکبر بہت یاد آ رہے ہیں، اکبر کا پرسہ لو بی بی۔ تاریخ میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ کسی نے زینب سے کہا ہو۔ عزاداروں، اور زینب تو پہلے کہہ چکی ہے ماتم نہیں کروں گی، میں اون محمد کو صدقہ دے چکی ہوں، ماتم نہیں کروں گی۔ اللہ میری بیوی آپ کی عظمت کو ہمارا سلام۔ عزاداروں، شام آ گیا، یزید کا دربار آ گیا، یزید کے دربار سے قید آ گئی۔ عزاداران امام، قید میں سکینہ مر گئی، پھر رباب کو پرسا، پھر سکینہ کا ماتم۔ عزاداران امام، قید سے رہائی ہو گئی، قید سے رہائی ہوئی، سر آنے شروع ہوئے، لٹا ہوا مال ملنا شروع ہوا، اون محمد کے سر آئے۔ بی بی نے ماتم نہیں کیا، ماتم نہیں کیا۔ عزاداران امام، مدینہ آ گیا، مدینہ آیا، وطن آیا۔ کہاں گئی تھی سب سے پہلے بی بی؟ کہاں گئی تھی؟ سید سجاد سے فرمایا تھا سنانی تو قبر رسول پر جائے گی میرے لال، مگر میں چاہتی ہوں تعویذ قبر فاطمہ زہرا کے قریب چلی جاؤں۔ عزاداران امام، جب تعویذ قبر فاطمہ کے قریب پہنچی، اپنے آپ کو سواری سے گرایا، بی بی نے سواری سے گرایا، کہا سید سجاد سب کو لے کر دور چلے جاؤ، سب لوگ دور ہٹ جاؤ، کوئی نہیں آئے زینب کے قریب۔ اب عزاداران امام گھٹنوں کے بل گھسٹتی زینب ماں کی قبر پر گئی۔ اماں میرے اون محمد، اماں دل پہ داغ لائی ہوں،
बीत गए, इतना गिरिया है आपके होना मोहब्बत का पुरसा, उन बच्चों का पुरसा जो फुरात तक पहुंचे मगर पानी नहीं पिया। अल्लाहू अकबर। मेरी शहज़ादी। अरे अल्लाह परवरदिगार, इन गिरिया करने वालों को सलामत रखना मेरे महबूब, इन्हें कोई गम ना हो सिवाय गमे हुसैन के। ये जो मन्नतें उठाए मेरे महबूब उन्हें तू पूरा कर देना मेरे मौला। बारे अल्लाह इनके जवानों को सलामत रखना, माओं की गोदें ठंडी रहे, उनके कलेजे ठंडे रहे। बारे अल्लाह परवरदिगार, आज पाकिस्तान में लाहौर में बम ब्लास्ट हुआ है, 3 शहीद हुए इमाम बारगाहों पर। इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब और ज़ैनबिया पर फायरिंग हुई है, जिससे पेश इमाम और एक नमाजी और दूसरे इमाम बारगाह में एक और शख्स को जो शिया थे, तीनों शिया थे, उन तीनों को शहीद किया है। परवरदिगार से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन इन तकफीरियों को निस्त नाबूद कर दे, जिन हाथों से ये बदबख्त गोलियां चलाते हैं उन हाथों को गला दे, बारे अल्लाह उन हाथों को तोड़ दे। बारे अल्लाह परवरदिगार बदला लेने वाले के ज़हूर में ताजील फरमा। बारे अल्लाह हम कब तक इस जुल्म को सहते रहे, यतीमों की तरह हम जिंदगी गुजारे। बारे अल्लाह परवरदिगार चहारदा मासूमीन के सदक़े में उनके लवाहिकीन पर अपना फजलो करम नाजिल फरमा, शहदा के दर्जात को बुलंद कर। बारे अल्लाह जो करबला में हैं मेरे महबूब, शाम में भी हादसा हुआ है, बारे अल्लाह परवरदिगार वो बच्चियां जो ज़ेर इलाज हैं मेरे महबूब परवरदिगार, उनके लिए खुसूसी तौर से दुआ के लिए इल्तिमास है कि शाम में जो बच्चियां ज़ियारत कर रही थी जहाँ जूते रखते हैं वहाँ पर शेल आकर गिरे, 27 लड़कियाँ बच्चियाँ स्टूडेंट्स थी, वो ज़ख्मी हुई हैं। उन सब के लिए दुआ करे शहज़ादी ज़ैनब का वास्ता देकर कि परवरदिगार उनको ज़िंदगी अता फरमा, उनको हयात अता फरमा। बारे अल्लाह परवरदिगार खैर व आफ़ियत के साथ ये आशूर गुजर जाए मेरे महबूब, हम और कोई दुआ नहीं मांगते। बारे अल्लाह और कोई दुआ नहीं मांगते, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। बारे अल्लाह हमें हमारे वारिस की ज़ियारत नसीब फरमा, हमें अपने इमाम की ज़ियारत नसीब फरमा। बारे अल्लाह परवरदिगार हमारे पुरसे को कबूल फरमा। मरहुमीन के लिए दुआ करते हैं मेरे माबूद, उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमा। परवरदिगार उन पर अपना फजलो करम नाजिल फरमा। अगर जिंदा रहें तो हुसैनी बनकर, मर जाएं तो भी हुसैनी बनकर दुनिया से जाए। दीन व ईमान की हिफाजत फरमा, शर्र शयातीन से शर्र जिन्नात से हम सब को महफूज रख। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका सयअलमुल लज़ीना ज़लमू मातम हुसैन। महफिल सजी हुई थी, जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, कर चुका हूँ कहाँ, ऐ मेरे
رہی ہے اذاں سر چھپاؤں کہاں بلوائے آب میں بے وطن میں اما آ گیا کارواں میرے ماں بجاں ہو رہی ہے اذاں سر چھپاؤں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر النساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری اذاں نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے دی اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذاں سر چھپاؤں کہاں بابا جان یہ تیرا آخری تھا بیان تیری چادر بچائے گا غازی جوان چھن گئی ہے ردا کہہ رہی بی بیا عباس 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 رک نہ پایا میرے ماں وفا کا جو سر نو کے نیزہ سے آنے لگا خاک پر دیکھ کر بہن کو ننگے سر دیکھ کر کہہ رہا ہے جوان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذاں سر چھپاؤں کہاں خون کانوں میں ہے نیل گالوں پہ ہے اور نثار جو سکینہ کے سانوں پہ ہے ہر نثار سے یہی بابا جان آ رہی ہے صدا بابا جان بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذاں سر چھپاؤں کہاں نیل گالوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نثار جو سکینہ کے سانوں پہ ہے ہر نثار سے یہی آ رہی ہے صدا بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذاں سر چھپاؤں کہاں حسین 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 بنتے علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار بنتے علی یہ بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سیداران محمد یہ مان سار اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار جعفر کا اختصار بڑھانا جہاد میں جعفر کا اختصار بڑھانا جہاد میں نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں اے دل بران جعفر تیار الوداع 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 اے دل بران جعفر تیار الوداع الوداع الوداع
شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، شیر خدا کی بیٹی کے تم دونوں شیر ہو، میدان میں جاؤ فتح میں اب کچھ نہ دیر ہو، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، ہر بات اپنے سمت سوا ہو تو بات ہے، ہر بات اپنے سمت سوا ہو تو بات ہے، وہ رن پڑے ہیں حشر بپا ہو تو بات ہے، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، گہرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، گہرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا، حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں، دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، اب تو یہ آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، اب تو ہے آرزو ہے کہ تم رن میں کام آؤ، صحرے کے بدلے خون بھرے گردے ہمیں دکھاؤ، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، بچوں ضعیف ماموں کو زحمت نہ دیجیو، لاشیں اٹھائے بھائی تو تم بس نہ کیجیو، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، پیاسے جو آؤ گے تو پلا دے گی تم کو ماں، پیاسے جو آؤ گے تو پلا دے گی تم کو ماں، اٹھ دوڑ کر گلے سے لگا لے گی تم کو ماں، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، کل تک یہ آرزو تھی جواں ہوگے میرے لال، کل تک یہ آرزو تھی جواں ہوگے میرے لال، شادی رچاؤں گی یہ غلط تھا میرا خیال، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، اے دلبران جعفر تیار، الوداع 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 الوداع، یا حسین یا حسین، کربلا میں ماتم فریاد یا حسین آئے، کربلا میں ماتم فریاد یا حسین آئے، کربلا میں ماتم فریاد یا حسین آئے، زہرا کی جائی کربل میں آئی، زہرا کی جائی کربل میں آئی، کہتی تھی نانا تیری دعائی، لوٹا حسین کو زینب بے چین ہے، لوٹا حسین کو زینب بے چین ہے، یا علی یا امام یا حسین، کربلا میں ماتم فریاد یا حسین آئے، کربلا میں ماتم فریاد یا حسین آئے، سر کٹا حسین کا جو دیکھتی ہم سیر ہے، سر کٹا حسین کا جو دیکھتی ہم سیر ہے، کرتا تلاوت قرآن جو شبیر ہے، کرتا تلاوت قرآن جو شبیر ہے، نو کے نیزہ پار شبیر کا ہے سار، نو کے نیزہ پار شبیر کا ہے سار، یا علی یا امام یا حسین، کربلا میں ماتم فریاد یا
आबिदे बीमार है ऊँटों की कतार है, आबिदे बीमार है ऊँटों की कतार है। रानों का ये काफिला शाम का बाजार है, रानों का ये काफिला शाम का बाजार है। या अली या इमाम या हुसैन करबला में मातम फरियाद या हुसैन आए, करबला में मातम फरियाद या हुसैन आए। हाँ एक बेसीर है उर्मुला का तीर है, हाँ एक बेशीर है उर्मुला का तीर है। बाप का बाजू सीधा नाजुक गले के पार है, बाप का बाजू सीधा नाजुक गले के पार है। नौ के नेज़ा पार शस्माए का है सर, नौ के नेज़ा पार शस्माए का है सर। या अली या इमाम या हुसैन करबला में मातम फरियाद या हुसैन आए, करबला में मातम फरियाद या हुसैन आए। કાલે તો માતમ કાંદી થશે, કાલ તો સાઈદ આવશે તો માતમ કાંદી થશે। हैदर ના પડી એ ના हैदर हैदर मौला हैदर मौला સલવાત મેં સલામ પડાઈ દઉં છું। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीन अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अली इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैका या वसी रसूलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदिल वसीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैका या बिन्ते रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या ज़ौजे अमीरिल मोमिनीन अलीन वलीउल्लाह, अस्सलामु अलैका या उम्मुल अइम्मतल मासूमीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा ज़हरा सय्यदतन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या हसन इब्ने अली, अस्सलामु अलैका या इब्ना सय्यदिल वसीईन, अस्सलामु अलैका या वसी रसूलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिन फनाइक, अलैका मिन्नी जमीअन सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार, वला जालहुल्लाहु आखिरल अहदे मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या हज़रत अब्बास इब्न अमीरिल मोमिनीन व क़ासिम इब्न अल-हसन व मुस्लिम इब्न अक़ील व हानी इब्न उरवा व हबीब इब्न मज़ाहिर व हूर इब्न रियाई शहीद। अस्सलामु अलैका या सीरान करबला, अस्सलामु अलैका या तमाम शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام علیک یا محمد باقر ابن علی، السلام علیک یا جعفر صادق ابن محمد، السلام علیک یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیک یا علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفدا و رحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم موسیٰ معصوم کم بنت موسیٰ ابن جعفر ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا محمد تقی ابن علی، السلام علیک یا علی النقی ابن محمد، السلام علیک یا حسن اصغر ابن علی، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فطرت الزمان، السلام علیک یا شریکۃ القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک جمیعا شہداء کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسقری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسقری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسقری عجل علی ظہورک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعیناں حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ بسم اللہ کفوا احد۔ جو کچھ سر اس کا سب بارک ممتاز بھائی بن حسین کے بھائی باقی کو سر
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد تنو یہ تنو تیری بولو کہ لائی لے